آج کا پوڈ کاسٹ بہت ہی اسپیشل ہے. میرے ساتھ ہے ون اینڈ اونلی آزاد چائے والا. جو ڈگریز ہیں یہ اصل میں واقعی رسیدے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ جتنا آپ اس میں دور چلے گئے ہیں آپ ان کو کافروں کی طرح ان کو کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک لفظ نہیں استعمال کریں گے. ویل یوز دا ورڈ اٹس ورکنگ. آئی ایم ناٹ اگینسٹ ایجوکیشن، آئی ایم اگینسٹ رٹا. کب میں کہیں جگہ سودا لینے گیا ہوں، بھائی جان ایک پانی بوتل کی دیجیے. اچھا یہ کتنے کی ہے یار؟ آپ نا مجھے ایک کہانی سنا دو، الجبرا کا نا فلاں فارمولا سنا دو. اٹس ناٹ، پیسے مانگتا اگلا بندہ. ایک زمانہ آئے گا لوگ شرم سے بتائیں گے نہیں کہ میں نے ڈگری کی ہوئی ہے 2025 میں. ہیں 2025 آپ نے ڈگری کی ہوئی؟ توبہ استغفار، اتنے ڈنگرس ہو، آپ کو نہیں پتا تھا. ایسا ہم کیا کریں ان کے سلیبس میں؟ ہم کیا اس میں ایڈ کروائیں یا لوگ کیا پریشرائز کریں بھائی یہ ڈالو اس میں، تاکہ جب بچہ وہاں سے پڑھ کے باہر نکلے نا اب میں کیا کروں وہ نہ کرے. میں نے کیا بولا تھا؟ آپ وہاں نہیں جائیں گے تو یا یہ بدلیں گے یا یہ بند ہو جائیں گے. دونوں سچویشنز مجھے منظور ہیں. نہیں ہوں گی تو ہمارا بچہ وہاں رولے گا نہیں، اگر بدل جائیں گے تو ہمارا بچہ انہی کے ذریعے انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. اب یہ تعلیم دینا شروع ہو جائیں گے. اچھا، اگر آپ کو زندگی میں کہیں واپس جانا پڑے اور کون سی غلطی درست کر کے آئیں گے؟ ایک غلطی. بٹ کوائن خریدوں گا. السلام علیکم، امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے. دوستو آج کا پوڈ کاسٹ بہت ہی اسپیشل ہے. اسپیشل ان سینس کہ آج گرما گرمی ہوگی اور ایسی شخصیت کے ساتھ جو شخصیت پاکستان کے اندر اگر آپ کہیں کہ کتنی مشہور ہے، آئی ٹی میں، بزنس میں سب سے زیادہ. آپ ان کی باتیں سنتے ہوں گے اور سن کے آپ کئی بار اعتراض کرتے ہوں گے، کئی بار خوش ہوتے ہوں گے. تو میں چونکہ دونوں طرف کی باتیں کرنے والا ہوں، آپ کی رائے، آپ کی باتیں، اور آج سنتے ہیں ان کا موقف کیا ہے. میرے ساتھ ہے ون اینڈ اونلی آزاد چائے والا. آزاد بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی دور سے آئے ہیں نا، تو اس کا بہت شکریہ. اتنی دور سے نہیں آئے. نہیں آپ تو یہاں لاہور سے ہیں نا ابھی، لیکن دیکھیں پہلے آیا تو بڑے دور سے. ہاں جی، وہ یہاں پہ اسٹے کر رہے ہیں. آپ نے چلے مینیج کر لیا. اچھا آزاد بھائی، مجھے نا یہ آپ کی بات بڑی پسند تھی اور میں اس کا بھی ایڈوکیٹ ہوں کہ جو ڈگریز ہیں یہ اصل میں واقعی رسیدے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ جتنا آپ اس میں دور چلے گئے ہیں آپ تو ان کو جیسے کافر نہیں کہہ دیتے، آپ ان کو کافروں کی طرح جو ساری یہ ادارے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک لفظ نہیں استعمال کریں گے. ویل یوز دا ورڈ اٹس ورکنگ. مثال دیتا ہوں، رات کو میں نے ایک اسکرین شاٹ لی تھی ویئر somebody said، مجھے موقع دیجیے گا، یہ میں نے اسکرین شاٹ لی تھی، کیا پڑے گا؟ کچھ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ذات چائے والا ٹھیک کہتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک کہتا ہے یا ٹھیک کہتا تھا؟ ٹھیک کہتا تھا. ٹھیک ہے، کچھ کو بھی سمجھ لگنی ہے. سو ایٹ دا بگننگ دا اسٹریٹجی واز کہ میں جو اردو پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس گیا تھا. میں نے کہا تھا شاید آپ کو سمجھ نہیں ہے تو میں آپ کو سمجھا دوں کہ جو چیز آپ بچوں کو جس طرف آپ دھکیل رہے ہیں ان کا فیوچر نہیں بننا، دنیا کو نہیں چاہیے، یہ سیویرلی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. انہوں نے کوئی ایکشن نہیں ٹیک کیا. آئی وینٹ ٹو اے لاٹ آف عہدے دار، یونیورسٹی اونرز، پروفیسرز ایکسیٹرا، ماں باپ کی ٹھوڑیاں پکڑیں، اینڈ دین آئی ٹک دس ادر روٹ. اگر ہم اسے بوائیکاٹ کر دیں گے نا تو دو چیزیں ہوں گی، یا یہ بند ہو جائیں گے یا یہ بدلنے پہ، اپ ڈیٹ ہونے پہ مجبور ہو جائیں گے. یہ فارن کنٹریز پہ جب ہم دباؤ ڈالتے جی ان کے پروڈکٹ بوائیکاٹ کرو تو دے ورک نا، ان کی یا دکانیں بند ہو جاتی ہیں یا پھر وہ نرم سازی پہ آ جاتے ہیں کہ جی نہیں بھائی ہم نہیں تھے، فرنچائزی تھا، فلانا تھا، ہمارا موقف ایسا نہیں ہے. تو دیٹ پلان از ورکنگ. مجھے چپے چپے سے گواہی آتی ہے کہ یونیورسٹیاں خالی ہیں. یونیورسٹی میں اب صرف لڑکیاں جا رہی ہیں کیونکہ لڑکیاں یہ چیزیں تھوڑی دیر سے سمجھتی ہیں. ہماری بہنیں اللہ انہیں خوش رکھے، اینڈ جو بچے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں، اینڈ ماں باپ بھی سمجھنے لگ پڑے ہیں. اور جہاں ان کا تقاضا ہوتا تھا جی 80%، 90% نمبر لے کے آئیں اور ہمارے پاس آئیں، اب وہ کہتے ہیں 50% بھی ہے. تو آج وہ پھر بھی کلاسیں خالی پڑی ہوئی ہیں. میں نے کسی کو ڈانگ نہیں ماری، کسی کو زبردستی کچھ نہیں کیا. لیٹ دا مارکیٹ اسپیک. بچوں کو سمجھ آ رہی ہے، اینڈ بیکاز آئی بین آن دس جرنی آلموسٹ ایک دہائی،
تو اٹ ڈز ٹیک ٹائم فار پیپل ٹو ریئلائز. تو پھر یہ کامنٹ آنے لگ پڑے. ٹھیک ہے, کب یہ پہلی بار نہیں میں نے دیکھا, میں نے بار بار اس طرح کا دیکھا ہے کہ بھائی وہ ٹھیک کہتا تھا. تو شروع میں مجھے گالیاں پڑی ہیں, بٹ گالیاں فی سبیل اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لے لو. میں نے تو ان کو ایک بار تھریٹ بھی کیا تھا کہ پلیز دھیان کرنا, میں یہ ان گالیوں کے عوض آخرت میں اجر آپ سے ضرور لوں گا. اور ایک گٹھا جو مجموعہ تھا نا 5 سال کی گالیاں کا, وہ میں نے معاف کیا تھا. میں نے کہا تھا اس کے بعد میں معاف نہیں کروں گا. لالچی انسان ہوں, آئی نیڈ سم ریلیف آخرت میں. تو جن کو سمجھ آ گئی ان کی اپنی بہتری کے لیے. آئی ایم ناٹ اگینسٹ ایجوکیشن, آئی ایم اگینسٹ رٹا. میں یہ نہیں کہتا کہ ایجوکیشن نہ لو, میں کہتا ہوں اس کا طریقہ بدل دو. آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ یہاں جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے اتنا وہ ناکارہ ہوتا ہے, اتنا اس کا حوصلہ پست ہوتا ہے, اتنا وہ ایکشن لینے سے قاصر ہوتا ہے, وہ ڈرتا ہے. کیونکہ اب اس کو اپنی جو جھوٹی انا ہے نا سکی جی, وہ اس کا ڈیفینس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ہماری ساری جابز آتی تھی گورنمنٹ سے, تو وہ ظاہر ہے تھوڑے آر آلویز سلو ٹو ٹیک ایکشن اینڈ ٹو چینج. تو وہ ان کو ذرا زندہ رکھے ہوئے تھے, ان کی امیدیں زندہ رکھے ہوئے تھے. بٹ رائٹ ناؤ میجورٹی آف دا جابس آر گیون بائی پرائیویٹ سیکٹر. اور پرائیویٹ سیکٹر سے کو جو ہے نا اس کو غرض ہے کام سے, اس کو پیسہ کون کما کے دے گا, اس کا کام, اس کا مسئلہ کون حل کرے گا. دے ڈو ناٹ آسک فار ڈگریز اینڈ یہ سمتھنگ ایکسیٹرا. آپ آ جاؤ جی, میں جی سافٹ ویئر انجینئر ہوں, میں نے جی فلانی یونیورسٹی سے فاسٹ کا بھی نام لے رہا ہوں, نتھنگ اگینسٹ دیم, نتھنگ اگینسٹ دیم, وہ بات کی بات ہے. بٹ اینی یونیورسٹی کا آپ نام یہاں پہ ریپلیس کر دیں, میں اس یونیورسٹی سے ہوں, بڑی سے بڑی ہے, ریپیوٹیبل ہے, میں نے 40 لاکھ روپے کا وہ ڈگری لیا ہوا ہے. بٹ پہلے دن آ کے آپ کو کہوں کہ یار فلاں چیز کوڈ کر دو اور آپ منہ اڈ دو, تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میں یہ تو نہیں کہوں گا نا تو نے تو 6 سال یہاں پہ ضائع کیے ہوئے ہیں, میں تیرے ابے کا نوکر لگا ہوں, میں تجھے تنخواہ دوں گا, تو یہاں بیٹھ اور کام کر. آپ کام کر ہی نہیں سکتے. مجھے اس سیٹ پہ وہ بچہ بٹھانا ہے جو کام کر سکتا ہے. ایک میری بچی ہو, بچہ ہو, اٹ ڈز ناٹ میٹر ٹو می. میرا ایک واسطہ بھی پڑا تھا جب میں فزیکل انسٹیٹیوٹ رن کرتا تھا, تو 2 بہن بھائی آئے تھے, وی ہیڈ دس اوپن ڈے. تو وہاں پہ 2 بہن بھائی جو بیٹھے تھے, تو بہن ہماری اسٹوڈنٹ تھی, اور جو بچہ تھا نا وہ کہتا تھا نہیں میں یونیورسٹی والا روٹ پکڑوں گا. تو میں نے اس کو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان 6 months یور سسٹر از گوئنگ ٹو بی ایمپلائیبل. وہ ایک پروگرامر ہوگی انشاءاللہ, تو کہیں نوکری کسی جگہ ایڈجسٹ کر لے گی ایٹ 20,000 25,000. تو مانا پرا بھی تو نے ایف اے نہیں چھوڑی ہوگی, اور یہ سافٹ ویئر میں 2 سالہ جو تجربہ کار بندہ بندی ہوتا ہے وہ ٹھیک ٹھاک پیسے کمانڈ کرتا ہے, تو یہ لاکھ سے اوپر تنخواہ لے رہی ہوگی, ورنہ توہین ہوگی اس کی اسکل کی. 4 سال بعد فرض کر, اس کے مزید 4 سال بعد, اب 6 سال ہو گئے ٹوٹل, وہ بھی میٹرک سے ابھی فارغ ہوا تھا, ایف اے کرنے جا رہا تھا. 6 سال بعد جب تو کسی یو اینڈ تیرے جو کلاس فیلو ہیں کسی جگہ پہ نوکری لینے جائیں گے, اپلیکیشن کریں گے نا, تو اس طرف تیری بہن بیٹھی ہوگی, کہے گی نہیں اس کے پاس اسکل نہیں ہے, اس کو آپ ہائر نہیں کر سکتے. مالک تو بیٹھا ہوگا, لیکن مالک کے ساتھ یا ایچ آر کے ساتھ ایکسپرٹ بھی تو بیٹھا ہوتا ہے نا, سینئر ڈیولپر بیٹھا ہوتا ہے اس کا سی وی دیکھنے کے لیے. ایچ آر کو تو سارا تو نہیں پتہ ہوتا, تو وہ تیری بہن ہوگی جو ریجیکٹ کرے گی, بھائی یہ کام قابل نہیں ہے. ہاں اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو باتیں کرتے ہیں نا اس کے خلاف یونیورسٹیز کے تعلیمی اداروں کے, لیکن ایک اور چیز سب سے پہلے موازنہ کرنے کے لیے لازم ہے ہم پہلے طے کر لیں کہ ہمیں کیا چاہیے تھا. آپ کے خیال میں کیا چاہیے تھا؟ ہم تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں, ہم وہاں پہ کیوں جاتے ہیں, ہمیں کیا یہ ہماری منزل ٹھیک تھی کہ ہم وہاں سے فری ہوں اور جاب لے سکیں یا کاروبار کر سکیں؟ نہیں, جاب از نیور دا مقصد. ہمیں کیا چاہیے تھا؟ تعلیم آپ کو عقل مند بناتی ہے, شاطر بناتی ہے, ٹھیک ہے, شعور دیتی ہے, حوصلہ. نہیں, فراڈیوں کے معاشرے میں سارے شاطر ہیں. ایڈے بھی نہیں, سارے تو شاطر نہیں, چور ہیں, شاطر نہیں ہے. معذرت کے ساتھ شاطر نہیں میں ان کو سمجھتا. دیکھیں اگر وہ دیکھیں یو ہیو این عقل, وہ عقل آپ وہی وہ آئی ڈونٹ نو کس کا تھا وہ قصہ, میں غلط بیانی بھی نہیں کرنا چاہ رہا, واز اٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور واز اٹ علی اور ون آف ہز ادر صحابہ, کہ وہ اونٹ یا کوئی سواری مسجد کے باہر یا کسی جگہ پہ دے کے گئے تھے, اینڈ دی آئیڈیا واز کہ دے وینٹ ان سائڈ, اور پیچھے جس کو کہا تھا بچے تو اس کا خیال رکھنا, اس نے وہ زنجیر بیچ جو بھی تھا اس کا ایک حصہ بیچ دیا. when that gentleman جو بھی تھے, like again مجھے نہیں یاد ایگزیکٹ, میں اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی تھے شاید, ان کی نیت تھی کہ میں اس کو 1 درہم یا دینار جو بھی کرنسی دوں گا, رائٹ, اس کا حق دوں گا, بٹ اس کو حرام سے کمانا تھا. سو دیز شاطر چور جو ہے
اگر یہی عقل کسی کمپنی میں ڈال دیتے, کسی پروڈکٹ بنانے میں لگ جاتے, تو ان کو کبھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا پڑتا کہ کون میرا تعاقب کر رہا ہے, میرے پیچھے کون لگا ہوا ہے, بیکاز حق لال کی کما رہے ہوتے. اینڈ چوری اس حد تک کی جا سکتی ہے جب کہ کمپنیز کین گو انٹرنیشنل ایکسیٹرا. اچھا ایک بات ہے کہ چلیں ہمیں عقل چاہیے, یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد ہمیں شعور آ جائے, انفیکٹ شعور. یہ شعور کو اگر ہم تھوڑا سا جج کرنا چاہیں تو کیا اس کے پیرامیٹرز ہوں گے؟ ہم کہیں کہ بچے کے نمبرز نہیں, نمبرز نہیں. دیکھیے میں خود بیک بینچر تھا, میرے پاس ملینز ہیں, وہ سارے لوگ جو اول تھے میرے شاگرد ہیں, ان کے بچے بک ہیں میرے پاس 20 سالوں سے. اب صورتحال دیکھیے کہ ہم کس انداز سے میئر کریں کہ یونیورسٹی عقل دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی. وہ نہیں کردگی ہے نا. سو مینی, اچھا 90% اپروکسیمیٹلی جو بچے ان یونیورسٹی سے نکل کے آتے ہیں ان کو پھر سے زیرو سے شروع کرنا پڑتا ہے. وہ آپ نے پس پردہ مجھے کہا تھا, یو سیڈ دس ٹو سم یونیورسٹی اونر اور سم تھنگ, کہ یہ کیسا ہے کہ تب ان کو سوچ آتی ہے اب میں کیا کروں. اینڈ 90% آف دیز بچے جب انہوں نے یہ ڈگری کر لی ہوتی ہے, وائی ڈو دے لک فار اے کریئر ان سم تھنگ ایلس. کہ آپ اگر ادھر واقعی اتنے شاطر, چنگی چیز تھی, 6 سال لگا کے آئے ہو, تو اب تو اس چیز کے آپ ماہر ہونے چاہیے. اب وہ تو یہ وہ چیز سیکھتے ہیں, سو کورڈ سیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, جو ابھی اس دنیا کو چاہیے بھی نہیں. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں, اینڈ آئی سیڈ دس مینی ٹائمز آن ریکارڈ, کون سیٹ صاحب ہیں جن کی نیند حرام ہو رہی ہے کہ بھائی مجھے وہ BCom کا بچہ چاہیے یا MA اردو یا MA انگلش چاہیے. بٹ یسٹرڈے آئی واز ایٹ دی چیمبر آف کامرس ان سیالکوٹ, اور بعد دیگر آئی ہیڈ لاٹ آف میٹنگز ود بزنس پیپل. تو وہاں کچھ سر تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ایک مزدور اگر ہمیں, یعنی مزدور ہمارا ہم پہ بھاری ہوتا ہے. ایک مزدور کہہ دینا کہ میں فلاں دن نہیں آؤں گا یا میں نوکری چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو ہماری ٹھیک ہے ہو جاتی ہے. اینڈ مزدور اپنی مرضی کے پیسے مانگتا ہے, بکاز ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ فلاں مشین چلانی ہے. اس کو ٹیکنیشین بولتے ہیں, مزدور کی بولتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹیکنیشین بولتے ہیں, ہمارا ایک ٹیکنیشین. اور دیر واز اے بچہ وہاں پہ کہتا ہے کہ میں نے MA سم تھنگ کیا ہوگا, لیکن آئی نو کہ مجھے کوئی, اس نے 50,000 بول دیا, میں کہتا ہوں 10,000 روپے بھی نہیں کوئی نوکری رکھے گا. رائٹ, اس نے تو چلو اب اللہ اسے خوش رکھے, اچھا بچہ ہے. اس نے کہا کہ مجھے کوئی 50,000 کی نوکری نہیں دینے کے لیے تیار, لیکن دیز جو یہ ٹائکونز ہیں جو سرجیکل سامان بناتے ہیں یا اسپورٹس اکوپمنٹ بناتے ہیں ایکسیٹرا, جو بلینز کماتے ہیں اس کنٹری کے لیے, اور کتنے نوکریاں انہوں نے دی ہوئی ہیں, دے ور سیئنگ کہ دیٹ ٹیکنیشین جو ان پڑھ رہا ہے, 5ویں پاس ہے ایکسیٹرا, ہم پہ بھاری ہوتا ہے. اینڈ ایک نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو 15 سال سے کم رہ رہا ہو, کام کر رہا ہو. اینڈ ٹو دی ایکسٹینٹ ہی از گاٹ اے جینٹلمین جو 52 سال سے ہمارے ساتھ ہے, 52 ایئرس. سمجھتے ہیں نا. تو دا پیمانہ اس کے کیا یہ, اچھا یہ لوگ اپنے لیے اپنی روزی نہیں کما سکتے, اور ان کو کیا پالیں گے یہ, ٹھیک ہے, دیٹس دا سچویشن. تو اب سب کو ہوش آ گئی ہے. آئی تھنک کوئی ڈنگر یا کوئی پتھر کے نیچے کوئی رہ رہا تھا یا سم تھنگ, کوئی کیو میں کسی جگہ, کوئی جیل ڈبے کسی میں صندوق میں, جس کو نہیں سمجھ کے اس دور میں کہ تعلیم کیا ہوتی ہے. دیٹس ویری فیو. اور میں نے یہ بھی کہا ہے آن ریکارڈ, پھر کہہ رہا ہوں تاکہ بعد میں یہ فیوچر میں یہ کلپ ہو, ایک زمانہ آئے گا لوگ شرم سے بتائیں گے نہیں کہ میں نے ڈگری کی ہوئی ہے 2025 میں. ہیں 2025 آپ نے ڈگری کی ہوئی, تو بس استغفار, اتنے ڈنگرس ہو, آپ کو نہیں پتا تھا. لائک میں پرسنلی, میں نہیں کہہ رہا کہ میں خدا ہوں یا مجھے کچھ میں زیادہ ذہین ہوں, بٹ ان 2001-2 جب میرا ٹائم تھا ڈگری کرنے کا, آئی کوئکلی فگرڈ آؤٹ کہ یار جو مجھے اب بھی آتا ہے, جو اس وقت مجھے آتا ہے, یہ تو, اینڈ آئی واز ایمنگ فار یونیورسٹی ان لنڈن, میرے گھر سے تقریباً 6 گھنٹے دور ہے, بٹ اٹ واز لائک وہ کوئی بزنس کی یا ایسی کوئی تھی, کوئی یونیورسٹی تگڑا اس کا نام تھا, بزنس کالج آف لنڈن, اور جو بھی تھا. بٹ جب میں نے اس کا سلیبس دیکھا نا, نہیں یار اس سے بہتر تو مجھے آتا ہے, اس سے زیادہ تو اچیومنٹ میں نے کر لیا. میں نے تو ایسی کمپنی کھڑی کر دی ہے جو کمیونیکیشنز میں لائک اکراس دا ورلڈ اس کے وہ جاتے ہیں, اتنے زیادہ اس کے یوزرز ہیں. تو بعد میں اس گیمنگ والے کھاتے میں آیا, یا میں نے وہ فری ویب سائٹ یا جو مرضی والا سلسلہ شروع کیا. سو اینڈ آئی ڈنٹ ہیو, میں تو مذاق میں یہ بھی کہتا ہوں, میں نے میٹرک بھی نہیں کیا. اچھا, آئی ڈن GCSE A لیولس کیا نا, تو مذاق میں کہہ دیتا ہوں. تو کچھ لوگ مان جاتے ہیں, ٹیک اٹ سیریس, بٹ ریگارڈلیس وہ جو کوالیفیکیشن ہوتی تھی آج معنی نہیں رکھتی. بڑے عرصے سے میں یہ ضرور کہتا تھا بھائی لوئر بن جاؤ, فارماسسٹ بن جاؤ, ڈاکٹر بن جاؤ, یہ نوبل پروفیشن ہے, یہ قیمتی لوگ ہوتے ہیں, اٹس اے اسکل نا, اینڈ اٹس سرٹیفائڈ. 2-4 اور چیزیں بھی ہیں سرٹیفائڈ, بٹ دی ٹوڈے میں نہیں منع کرتا ہوں سب کو, میں منع کرتا ہوں, میں کہ ڈاکٹر بھی نہ بنو,
کیا کہتے ہیں لائر بھی نہ بنو, فارمسسٹ بھی نہ بنو. احمد کی نا فارمسی ہوتی تھی اور لاسٹ ایئر انہوں نے بیچ دیا, 12,000 یہ تنخواہ دیتے تھے, اینڈ دیٹ واز مارکیٹ ریٹ ٹو اے فارماسسٹ جس نے 4-5 سال لگائے ہیں. اوکے, اینڈ دیر از اندر فارمسی بہت بڑی فیمس ہمارے شہر میں, میں نے وہاں بھی پوچھا اور وہ بھی 13-14 ہزار روپے دے رہے تھے. یہ اس کا اجر دے رہے ہیں ٹو ماں باپ کی اتنی محنت, امیدیں ایکسیٹرا, اس پہ وہ کیا کرے گا اپنا. وی ور ان ہاسپٹل ان کراچی, بہت بڑا ہاسپٹل, دا فیس واز ٹھیک ٹھاک, اینڈ 2 ڈاکٹر میں باہر ویٹ کر رہا ہوں, جانتے ہیں پہچان جاتے ہیں, دیور سینگ کہ آزاد بھائی ہم نے کروڑ پلس لگایا اور ہماری ویجز آف 45,000 پر منتھ, اینڈ ینگ ہیں ہم, اس میں کیا کریں گے. اینڈ میری فیملی ہاسپٹلس بھی چلاتی ہے, اب تو ہونے والے ہیں بٹ ایک چلاتی ہے, اینڈ اس میں آئی واز شاکڈ ایٹ دا سیلریز پیپل, یعنی 25,000 روپے ڈاکٹر آنے کے لیے تیار ہے. میں منہ پہ کہہ رہا ہوں آپ کو, 1,50,000 کا 1.5 لاکھ ہمارا سرپلس ڈاکٹر ہے, ابھی بھی پیچھے سے آ رہے ہیں. اٹس کاسٹنگ سو مچ. گورنمنٹ یونیورسٹیز آر چیپر گورنمنٹ کے ہاسپٹل سے, بٹ میں کہتا ہوں ضرورت نہیں ہے. اوکے, نوبل ہے, اس کو چھوڑیں. میری خود کی سسٹر ان لا یو کے میں GP ہے, اس نے میری بیٹی کو منع کیا کہ ڈاکٹر نہیں بننا. آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ ڈاکٹر نہ بنو. اور اس کی میں نے جب ویج دیکھی تھی نا اباؤٹ 2 ایئرس کو, جب اس نے مجھے بتایا تھا یہ میری ویج ہے, تو اب وہ پرائیویٹ تھوڑی ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا صاف ملا ہے, یعنی تھوڑا آسرا ملا. بٹ میرے نا پوڈ کاسٹ میں ایک یونیورسٹی کے چانسلر ہیں فیصل منظور صاحب, تو یہ چونکہ ایک بزنس مین بھی ہیں, جب یہاں پہ آئے تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ ہمارے پاس ریسرچ یہ کہہ رہی ہے جتنا بندہ تعلیم یافتہ ہے اتنا ہی اسکلز میں ناکار ہے, اور یہاں میرے پاس 4 سے 6 لوگ آتے ہیں مشاورت کرنے کے لیے. میں کہتا ہوں اگر آپ کی تعلیم زیادہ ہے آپ فیل ہو جائیں گے. یعنی یہ ریسرچ ہماری میچور ہو چکی ہے, زندگی میں فیل ہو جائیں گے. ہاں فیل ہو جائیں گے. اب ہوا کیا, میں نے ان سے کہا کہ اب ان کا علاج کیا ہے. اچھا سوری, میں تھوڑا ریوائنڈ کرتا ہوں. ریوائنڈ, آپ نے کہا جتنی آپ کی تعلیم زیادہ, یہ مت بولیے گا, یہ تعلیم کی توہین مت کیجیے گا, بولیں جتنا آپ کا رٹا ہے. نہیں, وی ہیو ٹو رٹا بولنا, جتنا آپ کا رٹا ہے. میں پھر بھی اپنے موقف پہ آؤں گا. پتہ کیا, دیکھیے میرا موقف یہ ہے, آپ کا وہ ہے. میرا موقف یہ ہے کہ انسان کا جو علم جب بڑھ جاتا ہے نا انسان کا, وہ دماغ کی ہارڈ ڈسک کو فل کر دیتا ہے, انسان کا چوک کر دیتا ہے CPU. اگر فرض کیا اس علم کو تجربے میں لے کے آئیں گے تب یہ کہیں قابل عمل ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ چوک ہو چکے ہیں. مجھے وہ کہتے ہیں پوڈ کاسٹ میں بھی بڑی ویلیبل چیز تھی, کہتے ہیں اب ان کو یہ سیکھنا پڑے گا ہاؤ ٹو ان لرن تھنگس. یس, ریفریش کریں میموری کو. ہاؤ ٹو ان لرن تھنگس از واٹ پاکستان نیڈس ٹو ڈو. بڑی آتے ختم کرنی پڑیں گی. ایک مزے کی بات بتاؤں, کل کا واقعہ. آپ مجھے, میں تو ویسے نا کنٹریکٹ کرنا چاہ رہا تھا آپ سے, لیکن کیا کیجیے کہ باتیں آپ کے ساتھ ہیں تو مجھے وہ باتیں کرنی پڑتی ہیں. کل یہاں میٹنگ میں نا 4 سے 6 میں یہاں کتنے لوگ تھے. میں نے کہا کہ اگر آپ کی تعلیم زیادہ ہے, میں تب پوچھتا ہوں جب اس بندے کے سوالات کچے ہوتے ہیں. آپ حیران ہوں گے, ایک بار ایک میٹنگ میں بیٹھے لوگ, 2 بندے جن کی ایک خاتون ایک مرد ڈفرینٹ جگہ سے آئے تھے, ان کی ایج تھی میں بھی کوئی 35-40 کے پاس. جب ان کے سوالات سر میں یہ کر لوں گا, سر واقعی پیسے آتے ہیں, یہ کویشچن کون کرتا ہے بھائی, نیٹ پہ ریسرچ کرو. میں نے جب یہ کویشچن کو سنے تو تب میں نے پوچھا آپ کی تعلیم کیا ہے. ان میں سے ایک لیکچرار تھے کمپیوٹر کے, 15 سال سے PU میں پڑھا رہے تھے, اور دوسری خاتون تھیں جو MPhil کر چکی تھیں, کمپیوٹر پڑھاتی تھیں ایک ہی پرائیویٹ یونیورسٹی میں. اب ان کے ہوتے نا مجھے بڑا دکھ پہنچا. یہ ٹیچرز کا حال ہے. اس کے بعد میرے پاس بچی بیٹھی تھی نقاب میں, وہ بچی کہے نا میری باتیں سننے کے لیے آئے تھے میٹنگ میں بھی. مجھے لگا یہ بچی کل بھی بیٹھی تھی تو شاید یہ کلاس میں تھی. میں نے کہا بیٹا آپ کلاس میں ہو؟ کہتی یس سر. میں نے کہا بیٹا آپ تو مجھ سے ملے بھی نہیں ہو, آپ نے کنفرم نہیں کیا کہ میں پیسے کما لوں گی کہ نہیں, تو کلاس جوائن کر لی. کہتے سر. میں نے کہا اللہ مالک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اور آپ کی تعلیم کیا ہے؟ کہتی سر درس نظامی. میں نے کہا دیٹ مینس کہ آپ اسکول کالج نہیں گئی اور آپ کی انگلش کمزور ہوگی. کہتی یس سر. تو میں نے کہا بیٹا لگتا ہے آپ کو کلاس میں پیسے کما لو گی؟ کہتی سر 6 آرڈر کر چکی ہوں. سبحان اللہ. شہزادی, میں نے اس لیے شروع میں کہا تھا نا, ہم ٹوگیدر وی آر ناٹ اگینسٹ تعلیم. ان کو ایک تو اصل میں پتہ نہیں کہ تعلیم کیا ہے. لائک یسٹرڈے جب ون آئی واز ان دا چیمبر, کوئی سسٹر تھی ہماری, اللہ انہیں خوش رکھے, انہوں نے نا, ان کو بیچارے کو نہیں پتا تھا دا فرق بٹوین اسکل اینڈ تعلیم. وہ تعلیم میں نے سسٹر آپ کو, اور میں نے وہاں پہ کوئی تھوڑی سی, اچھا میں نے کہنا یہ کہ ہمارے جو والدین ہیں تھوڑی سی کم علمی ہے ان کی, جو وہ پاس آن نہیں کر سکے اگلی جنریشن کو, کہ اسکل کا مطلب ہوتا ہے بہت تعلیم یافتہ. تو یہ ان کو نہیں پتہ تھی. یہ سمجھے کچھ اسکل کوئی خلائی مخلوق ہے, کوئی علیحدہ چیز آئی ہے, یہ کوئی نئی ڈگری ہے جو نکلی جو ہمیں کرنی پڑتی ہے MPhil کے بعد.
تو اور پلس یہ جو ایم فل والا کھاتا ہے نا, یہ سوچتے ہیں کہ تعلیم نا لائک 10ویں 12ویں 14ویں 16ویں رک جاتی ہے. تعلیم تو اللہ نے کیا بولا ہے, فرام کریڈل ٹو دا گریو, ماں کی گود سے قبر تک تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو تعلیم آپ نے جو بولا ہے جو پریکٹیکل ہوتی ہے, جو بیسٹ ہوتی ہے, کر کے بندہ کہیں سیکھتا ہے, پڑھ کے نہیں سیکھتا. آزاد بھائی ایک اور چیز دیکھیے نا, میں خود نہ, مجھے جوید چودھری صاحب نے پوچھا کہ آپ کو زندگی میں کبھی پریشانی ہو, کسی بات کی پشیمانی ہو, تو میں نے کہا زیادہ پڑھنے پہ. آپ یقین جانیں کہ اگر آپ نے مان لیا, باقی مرد نہیں ہے, مانتے نہیں ہیں. آزاد بھائی میں پڑھا لکھا ہوں, میں نے روایتی یونیورسٹی سے پڑھا ہے, میرے پاس ملٹیپل ڈگریز ہیں, میں نے کافی کچھ کیا, لیکن آپ کا قصور نہیں ہے. ایٹ دیٹ ٹائم یور پیرنٹس, یور سسٹم, سب آپ کو یہ کہہ رہا تھا یہی کامیابی کا روٹ ہے. اچھا یہ بھی نہیں ہے. ہوا کیا تھا, میں نے پہلی بار تو دیکھیں پڑھا تھوڑا اتنا سا, میری مجبوری یہ تھی کہ ہم بچپن میں امیر تھے, بعد میں غریب ہو گئے, جوانی کے آغاز میں مجھے کام کرنے پڑ گئے. ٹھوکریں جو ہے نا, ٹھوکریں انسان کو سیدھا کرتی ہیں, تو میں نے ٹھوکریں کھاتے کھاتے خود یہ پڑھنا شروع کیا تھا. میں کہتا ہوں تعلیم وہ ہے جو آپ کا چوزن نالج ہو, آپ چنیں. میرے بیٹے نے کل پرسوں جا کے نا بک سینٹر میں میرے ساتھ, اس نے ایک بک دیکھی, بک اس نے اٹھائی, وہ بک تھی اٹامک ہیبٹس. زندہ باد. میرا بیٹا کہتا ہے پاپا یہ بک لینی ہے, تو میں نے نظریں ایسے کر لی کہ میں لے لو. اب ہوا کیوں, آج میرے بچے کا 9th کا ٹیسٹ وہ آیا ہے, رزلٹ آیا ایوریج, اور میں شروع مبارک ہو. ایوریج شکر ہے ٹاپر نہیں ہے. میں نے بچے کا گلے سے لگایا, میں کہ یار شکر ہے تو ایوریج ہے. اس کی وجہ یہ تھی, یہ نالج ہمیں انفورج کر کے دیا جا رہا تھا, وہ اس کا چوزن نالج تھا میرے بچے کا, اس نے خود چوز کیا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا لے لو. اب دیکھیں وہ 17 کا ہے, اس سے نہیں سکھانی پڑی پروگرامنگ, خود سے سیکھ لی اس نے. ماشاء اللہ. یہاں پہ ایک شدید کنٹروورشل چیز بنوں, شدید. اچھا آپ نے بولا ہے کہ اس نے پروگرامنگ خود سیکھ لی, یعنی جو کہ BA کے بیچلر آف کمپیوٹر سائنس ہوتا ہے نا, اس سے ان سے زیادہ سیکھ لی 9ویں کلاس کا. نہیں, اس نے 8ویں کلاس میں کیا تھا. اور ایک اور مزے کی بات ہے, میں ویکینڈ کے علاوہ بچوں کو ٹائم دے نہیں پاتا, میں نے نہیں سکھایا اسے. سبحان اللہ, خود سیکھے. دس از دا بیوٹیفل تھنگ آف سیلف لرننگ. یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. مجھے کل کسی بچے نے پوچھا تھا کہ آزاد بھائی یہ جو تگڑا ٹیم ممبر ہوتا ہے کیسے چنتے ہیں, تو میں نے کہا ایک چیز نہیں ہوتی. ایک چیز بتا, میں ایک چیز نہیں ہوتی, لیکن ایک چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ سیلف لرننگ والا بندہ ہو. لیکن یہاں پہ میں ایک شدید کنٹروورشل بات کرنے والا ہوں, وائرل ہوگی. وہ آپ نے کہا نا کہ آپ کے بچے کے ایوریج مارکس آئے اور میں نے آپ کو مبارک دی. وہ میں نے مبارک آپ کو اس لیے دی کہ کیونکہ یور وائف از حیات ہے نا, ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, جسٹ ان کیس اوکے. کیونکہ اگر وہ زیادہ نمبر لیتا نا, تو بہت ساری ہماری باجی ہیں جو رائٹ ناؤ اس رٹے والے سسٹم کو آج بھی کوئی بڑی چیز سمجھتی ہیں, تو وہ آپ کے بیٹے کو اس طرح سے کہتے ہیں وہ بڑا لائق ہے, اس کو اب ہم نا MA کروائیں گے. تو میں کہتا ہوں اللہ کرے سارے فیل ہوں, اینڈ تاکہ ان کی جان چھوٹے اور یہ ایکچوئل زندگی کا جو تعلیم ہے, جو جس کو میں کہتا ہوں کہ یار اسکول کا سلیبس فار لائف ہونا چاہیے, ناٹ فار ایگزامس. ٹھیک ہے, زندگی سکھاتا کوئی نہیں ہے. تو آج وہ بچہ, امی کہیں گی, آئی ڈونٹ نو آپ کی وائف کیسی ہیں, بٹ وہ کہیں گی کہ نہیں یار یہ تو ناکارہ نالائق بچہ ہے, اس کو نکال دیتے ہیں سسٹم میں, تو شکر ہے وہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے اس سے. اچھا گھر میں نا بیٹی میری ذہین ہے, ذہین میری وائف کی نظر میں, ٹھیک, وہ بیٹی نمبر لیتی ہے اچھے, تو وہ وہی کہہ رہا تھا, میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا, آپ کی ہماری باجی ہے, ڈidn't want to say it but that's what happened. وہ ان کے ہاتھ میں اب 2 بچے لگ جاتے ہیں, یہ بڑا ذہین ہے, اس کے نمبر آتے ہیں, اس کو بھی دھکیلتے ہیں. تو آپ اپنی بچی کو بچا لیں, اللہ سے بچائے. اچھا میں اپنی کو, میری نے نا کل, کیونکہ میں نے کہا یہ A لیولس تک اپنا یہ GCSEs تک میں جس کو میٹرک بولتے ہیں, میں کہا اتنے تک جانے دو. اب میرے گھر میں بھی یہ چل رہی ہے, سچ بولتے ہیں, میرے گھر میں بھی یہی ہے. میری وائف کے جو والد صاحب ہیں یونیورسٹی کے پرنسپل, میرے جو مدر ان لو یہ اسکول کی پرائمری جو ہوتی ہیں ان کی پرنسپل, ان کی ایک سسٹر ٹیچر ہیں, یہ خود ٹیچر رہ چکی ہیں, لائک ایٹ لیسٹ ٹرینڈ ایز اے ٹیچر ایکسیٹرا. تو میری وائف کو یہ جو رٹا ہے نا, کیونکہ کہتے ہیں نا گھر کا پیر اللہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو یہ رٹا پسند ہے. میں بڑی مشکل سے, پہلے تو میں اس کو ڈاکٹر بننے سے روک رہا تھا. میں نے کہا پتر کیوں ڈاکٹر بننا ہے؟ کہتی ہے بیکاز یہ بڑا نوبل چیز ہوتا ہے, میں نے لوگوں کی مدد کرنی ہے. تو میں نے کہا پتر میں تجھے پتہ ہے ڈاکٹر ملازم ہوتا ہے کسی کا, اور ان کو سیلز مین بنایا جاتا ہے, اور وہ اپنی مرضی سے علاج نہیں کر سکتے. تو انگلی رکھ, میں تجھے ہاسپٹل کھول دیتا ہوں. دادا ابو نے یہ ابھی ہاسپٹل بنایا نا, چیریٹیبل ہاسپٹل ہے نا, ہم نے وی ناٹ گونا چارج اینی باڈی, تو جا کے اس کو سنبھالے, اور اف یو وانٹ اندر ہاسپٹل میں تجھے کھول دیتا ہوں, تو اپنی مرضی سے ڈاکٹر ہائر کریں, تو لوگوں کا فری علاج کریں, وہ منظور ہے. نہیں ایسے, اچھا نہیں وہ ٹھیک ہے, شی از ماشاء اللہ انٹیلیجنٹ.
میری بیگم انٹیلیجنٹ ہے, آئی لو مائی وائف, آن ریکارڈ بول رہا ہوں, ٹھیک ہے, اسی سے تو پیار کرنا, نکاح کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہی تھی نہیں اب میری اب گھر یہ چل رہی ہے کہ اس کو اے لیول کرائیں گے, لیکن میں نے اپنی بیٹی کو ایکسیس دیا ٹو مائی شیئر اکاؤنٹ ان پاکستان, مائی شیئر اکاؤنٹ ٹو ان یو کے اینڈ دبئی, اور میں نے کہا پتری تجھے میں بناؤں گا شیئر ٹریڈر. ہماری فیملی کا جو سب سے تگڑا شیئر ٹریڈر ہوگا نا وہ تم ہوں گی, گھر ہوں گی, یو ول میک. اب ان کو پتہ ہے کہ فیملی میں ہم نے اتنی ویلتھ کر لی ہے, میں نے ان کا آل آف یو آر گونا بیکم ویلتھ مینیجرس. ہم نے کما لیا نا, ویلتھ کمانا ایک ہوتا ہے مشکل کام, اس کو مینٹین کرنا ایک اور کام ہوتا ہے, اس کی ویلیو, وہ انفلیشن سے بچے ایکسیٹرا. تو میں نے کہا وائی ڈو یو وانٹ ٹو اسٹارٹ فرام زیرو وین وی آلریڈی ہیو دس. ابو نے زیرو سے شروع کیا تھا نا, رائٹ. سو میں آئی ول ٹیچ یو دیز تھنگس. تو اب وہ الحمد للہ ابھی ہفتہ پہلے میں نے اس کو لیپ ٹاپ لے کے دیا ہے, اس کی مرضی کا, ایون تو مجھے بڑے اور میں ٹیکنیکلی دیکھتا ہوں, بٹ اس کا تھا ابو اس کا کلر یہ ہونا چاہیے اینڈ چھوٹا سا ہو, لائٹ ہو. میں جان دیا لائٹ اسٹریٹ ہی شیئر کرنے نا. تو i5 تھا جو بھی تھا میں نے دے دیا, 13-14 انچ سے میرا گزارا نہیں ہوتا, بٹ فار ہر آئی گاٹ اٹ. تو اب میں اس کو شیئرز میں ڈالوں گا, اور اللہ کرے آپ بھی اپنی کسی طرح یہ لڑائی آپ جیت جائیں اور اپنی بیٹی کو بچا لیں. پہلی بات تو نا میرے اچھا میں نے یہ بھی کہا اپنی وائف کو, یار اسکول نیا شروع کرتے ہیں سسٹم جس میں میرا سلیبس ہو, ٹھیک ہے, ذیشان عثمانی کا, میرا, ریحان اللہ والا کا, ہر وہ بندہ جو بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے, 10-12, ہم تو پاکستان میں نا 10-12 اور بھی ہوں گے ہر ایک کنٹری میں, پاکستان میں بھی ہوں گے, ان سب کا سلیبس اکٹھا کرتے ہیں. میں نے اپنے سلیبس میں ایک نئی چیز ڈالی ہے ایز آف دس مارننگ. نئی چیز کیا ڈالی ہے, یو ہیو ٹو لک ایٹ دس. اگین کچھ لوگ ہیں نا وہ بیر بکریاں ہیں, دے ہیو دس احساس کمتری ہے, دے تھنک کہ ویسٹ ہی ساری ہر چیز ہے, تو ان کو ان کی پھٹے گی آج. اوکے, سو وی آر بیسکلی یہ ان میرا اسکول ایک ماڈیول ہوگا, اینڈ دس ماڈیول کین بی 2 گھنٹے کا, 3 گھنٹے کا ایکسیٹرا, جہاں ہم اپنی بیٹوں کو بھی سکھائیں گے. یہ نہیں کہ میں جب یہ ہوتا ہے نا کہ یار لڑکی اگر ایک ناجائز ریلیشن شپ کر رہی ہے تو ہم اسے خفا ہوتے ہیں اور بیٹوں کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں نا. میرے بیٹے بھی نا, یا میرے بیٹے یا میرے بھتیجے یا میرے, اللہ نے مجھے نا لائک آلموسٹ لائک 100 کے لگ بھگ کزن شزن دیے ہیں, تو میں سب کو پکڑتا ہوں, میں نے خبردار آنکھیں نیچے چل کے چلنا ہے, وہ بھی کسی کی بیٹی ایکسیٹرا, تو میں دونوں طرف دیکھتا ہوں. تو یہ ابھی میں نے صرف گرلس کا لکھا ہے. اس میں ہوگا واٹ از اے محرم, واٹ از اے نان محرم, محرم ہوتا کون ہے. میں نے اس کو کہا کہ فوٹو کیوں نہیں بیچتے کسی کو غیر محرم کو, اور وہ حرام کیوں ہے, اور آپ کے خلاف کیسے استعمال ہوگا, اور اس نے دیگر بہت ساری لڑکیوں کی زندگی کیسے خراب کی ہے, اور 3 میں نے مثالیں بھی دینی ہے, پلس میں نے لکھا ہے چینج نیمز, ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں کی پرائیویسی رکھنی ہے. کچھ مین پر سم مین آپ پریڈیٹرز ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, ڈینجرز آف سوشل میڈیا, بیسٹ کانڈکٹ. سوشل میڈیا ہے, اب ان کو سکھائیں نا اس کا بہترین استعمال کیا تاکہ یہ بچ کے رہیں, ٹھیک ہے. ہاؤ پاورفل اے آئیز اینڈ ہاؤ اٹ کین بی یوزڈ اگینسٹ یو. فیلڈ ریلیشن شپ کانسیپٹس آف دا ویسٹ, واٹ دے گینڈ اینڈ واٹ دے لاسٹ. میں ویسٹ سے ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ جو گریٹ ایکسپیریمنٹ آف فری لو تھا نا جو 1970 میں ہوا تھا, میری نانی کہتی ہے کہ 1950s میں یہ گوڑیاں ایسے ہوتی تھی, ڈانپی ہوئی ہوئی تھی, خاندان ہوتے تھے. 1970s میں سارا یہ معاملہ خراب ہوا ہے, جہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا. اتنی سوسائڈ بڑھ گئی یو کے میں, اور لونلینس کی وجہ سے. وہاں شراب اتنی پیتے ہیں, لوگوں کے لیور چلے گئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بھیانک چیزیں یہ اپنی باڈی کو کرتے ہیں, ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, بیکاز دے آر لونلی, دے آر ایبسلیوٹلی لونلی. آئی سیڈ ٹو مائی ٹیم, ہم جب صبح جاگے کہ یار امیجن کرو میں یہاں اکیلا ہوتا, میرا دل بھی نہ کرتا, ہم نے ناشتہ کسی جگہ سے منگوایا, میرا دل بھی نہ کرتا ناشتہ کرنے کو. میں نے کہا آپ میں سے ایک اکیلا ٹریول کر رہا ہو, وی آر سوشل اینیملز. لیکن یو کے میں لونلینس اتنی رائف ہے نا کہ یہ طارق مسعود صاحب, مولانا طارق مسعود صاحب نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہماری بڈیاں نا راج کرتی ہیں, دے آر کوئنز, اور ان کی نا میں گواہی دے رہا ہوں. اراؤنڈ ایسٹر ہمیں کھانا ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے, تو ہم ہیمپرز جو ہے نا کھانا ڈلیور کرتے ہیں بوڑھوں کے گھر, جو ہم نے لونلینس دیکھی ہے. اینڈ ہیونگ اے ریٹیل بزنس, ایک زمانے میں میں نے دیکھا کہ یہ بوڑھے آتے تھے صرف اس بہانے سے, خریدنا ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا, کہ وہاں آ کے نا آپ سے بس بات کریں گے. دے آر سو لونلی اینڈ ٹھنڈے ٹھار ہوتے ہیں. اینڈ تین ان کا کیونکہ آدھوں کو پتہ نہیں کہ
ابا کون ہے, ٹھیک ہے, ماں ابینڈن کرے جا رہی ہے. اینڈ وی ہیو دس سچویشن, ہمارے ٹیننٹس رہے ہیں میرے بھی اور میرے بھائی کے بھی, جہاں یو ہیو لائک ایک عورت ہے, اس کے 6 بچے ہیں, 6 ڈفرنٹ مین, یہ وہ ہیں جو پیدا ہو گئے ہیں, امیجن کرو اور کتنے اس کے مرد تھے, 6 ان کے باپ ہیں. ہاں 6 باپ ہیں. اب وہ بھی گل سا رہی ہے, جیسے ہی بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ نکلی جاتے ہیں اور پھر وہ اس میں, تو دیٹس دا فیلڈ ایکسپیریمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں نہیں بڑا زبردست ہے بھائی, تیرا بوائے فرینڈ نہیں ہے, تو نے تو کیا ہی نہیں ہے. اور یا لڑکوں کو کہتے ہیں یہ تو اکیلا پھرتا رہتا ہے, یعنی تنزیہ کہہ رہے ہیں کہ ہی ڈزنٹ ہیو کسی کی اس نے بچی نہیں اس نے پھنسائی ہوئی. تو دیر واز اے ٹائم میرے آفس میں ایک بچہ آیا, ون آف مائی اسٹاف ممبرس ٹیم ممبرس کو وہ ملنے آیا, تو میں نے مذاق کر دیا کہ یار, ہم مذاق کر رہے تھے کہ اس کی شادی ہو گئی یا رشتہ ہو گیا, تو وہ کہتا ہے یار اس کا کدھر, یہ تو پوری یونیورسٹی میں اکیلا پھرتا رہا ہے, میننگ کہ اس نے کوئی پھنسائی نہیں. میں نے کہا تیری بہن پھنساتا, تیری تو راضی تھا. ہاں یو نو ٹوٹلی غلط ہے میرا کہنا, بٹ مجھے اس وقت شدید غصہ آیا, لائک بغیرت, دیٹس دا مینٹیلٹی ان دیز یونیورسٹی جو پھیلائی جا رہی ہے. تو کیونکہ دے ڈو ناٹ ہیو اینی تھنگ جو ان کو پروڈکٹیو رکھتی ہے, جو ان کو لائک ان کا دماغ شاطر رہتا ہے, شوٹ کر رہا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے ان کو پھر ڈسٹریکٹ کرنا پڑتا ہے ود کانسرٹس, ود ٹرپس اینڈ ود اس قسم کی حرام چیزیں. تو میرا جو سلیبس ہے اس کو مکاتے ہیں فیلڈ ریلیشن شپ کانسیپٹس آف دا ویسٹ, انہوں نے کیا پایا, انہوں نے کیا کھویا. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از دوز دیٹ ہیو یوز دا فیمنسٹ موومنٹ ان پاکستان, جنہوں نے یہ سو کال کیا کہتے ہیں فیمنسٹ موومنٹ یوز کیا ہے, واٹ ہیپن ٹو دم, what did they lose and what did they gain. اب ہمیں کیس پتہ آف اداکارہ ریسنٹلی her body was discovered and she possibly, اللہ بہتر جانتا ہے, possibly was from that mindset. Why did it یہ کیوں ہوا, کیونکہ انفیریورٹی کمپلیکس تھا, انہوں نے فٹ ہونا تھا, pressures from other sheeps, pressure from other sheeps جو ایسے ہی سوچتی ہیں. تو یہ سلیبس ہمارے نارمل اسکول میں کیوں نہیں پڑھایا جاتا, یہ میرے اس میں جائے گا جس میں آلریڈی 100+ چیزیں ہیں. اس میں کیا, اس میں یہ ہے کہ بھائی کیمرہ کس طرح یوز کرتے ہیں, ایڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں, کھانا کیسے کھاتے ہیں, کھانا کیسے پکاتے ہیں, کھانا اگاتے کیسے ہیں, مرغیاں کیسے پالتے ہیں, یار جاب کی اپلیکیشن کیسے لکھتے ہیں, جاب ہوتا ہے کیا, جاب لیک کیوں جاتی ہے, دیوار کیسے پینٹ کرتے ہیں, قالین کیسے فٹ کرتے ہیں, میز کی صفائی کیسے کی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں صرف صفائی نصف ایمان, لیکن یہاں پہ پورا پاکستان گندا ہے, شدید گندا ہے, غلاظت ہے. میں تو میں نے وائی ڈڈ آئی اپنا پانی کیوں میں لے کے آیا تھا, ایوری بڈی از ڈرنکنگ, ہر بندہ نا کیا کہتے ہیں مدد کے ساتھ کوئی اور پی رہا ہے, لوکل برانڈ پی رہا ہے, بٹ میری گاڑی میں نا میرے باہر کا, ہاں میرے گاؤں کا سمجھ لیں, میرے علاقے کی اپنی کی ایک فیکٹری, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا صاف ہے. ہاں مجھے پتا ہے کتنا صاف ہے. تو ہم ایک تو قسم کے ہیپوکریٹ بھی ہیں, ہم کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے اور ہم یہ کریں, اور پھر دوسری طرف ہیپوکریٹ کیوں ہیں, بیکاز ہمیں حوصلہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے بٹ وی ڈو ناٹ نو کہ اس تعلیم کا استعمال کیا. تو آپ کنٹینیو کریں, میں ہوسٹ بن گیا. ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, سلیبس ماشاء اللہ مجھے اتنا پسند آیا کہ یہ ایگزیکٹلی چیز تھی جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو پڑھایا جائے, اور آپ نے وہ مجھ سے پہلے کر لیا. اچھا یہ نہیں آپ کولیبریٹ کریں نا. میں اس میں شامل ہوں. ایک چیز پہ ایڈ کرنی ہے, وہ ایڈ یہ کرنی ہے کہ بچوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ کو قید نہیں کیا جا رہا, پریشیس سمجھا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں, میرا جسم میری مرضی موومنٹ ہے نا. آج صبح میں نے تیار کیا تھا کہ میں اس کا 100% بیک کروں. ٹھیک ہے, ہونا چاہیے. دلائل کیا تھے آپ کے؟ میرا جسم میرا مرضی, میں ڈانپوں تو میری مرضی نا. تسی کون ہونے ہو کہ ننگی پھر, ٹھیک ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرن اٹ دی ادر وے اراؤنڈ نا. تو یہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ میری مرضی, میں اس کو دکھاؤں جو مرضی. میں الٹا کر رہا ہوں کہ ہم جو بچیاں عزت سے رہنا چاہتی ہیں, جو لائک اگلے دن نا مذاق میں میری وائف نے کراؤن پہنا ہوا تھا اور جا رہی تھی کہ میں اس گھر کی نا ملکہ ہوں. میں کہا تو ہے, میں کہا تو میری حوروں کی بھی ملکہ ہوگی, بیکاز دیٹس واٹ دے آر. ٹھیک, بالکل ٹھیک, رائٹ. میں نے پچھلے دنوں میں صوفے پہ راضی تھا, لیکن میں نے دونوں صوفے کروائے کیونکہ ملکہ صاحب کو پسند نہیں تھے. میں نے اس پہ وہ چڑھایا, گھر ان کے, ہاں بالکل کریں. ٹھیک ہے. ہم باہر ہوتے ہیں, ہم گھر سارے پیسے اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں, اس کے سارے سردردیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ ملکہ صاحب ہے. اچھا سائڈ کو ایسے نویسے ساتھ میں خوبصورتی ہمیں بیوی کی ماننی چاہیے. سب سے خوبصورت بیوی ہوتی ہے جو ہمارے پاس آتی ہے, سب سے خوبصورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ نا سب سے زیادہ وفادار بھی ہے. ٹھیک, لیکن ہم کیسے مان لیں سب سے زیادہ عقل مند بھی ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے گھروں میں نا, جب خواتین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں عقل مند بھی مانو.
ایز لانگ ایز کہ وہ گھر کی بات ہے نا، اگر وہ چیزیں چینج کرنا چاہتی ہیں جو بھی واٹس ایور، وہ غلطی کر لیں، غلطی کرنے دینی چاہیے تاکہ وہ سیکھیں کہ یہ نہیں کرنا تھا، ٹھیک ہے، دیٹس اوکے، ان کا گھر ہے، بندے کا گھر نہیں ہوتا. نہیں میں ایگزیکٹلی جب ہم نکلے تھے نا مجھے کوفت آ رہی تھی کچھ میں ایک تو کلر بلائنڈ ہوں. when you went to pick the carpet میں کہتا یہ کارپٹ صوفوں کے ساتھ لگے گا، نہیں یہ اچھا لگے. میں اوکے یو نو what the house is yours، جو مرضی کر. میں وہاں پہ ایبسولوٹلی باہر مجھے کوئی نیچرا دکھا کے تو دکھائے کوشش کرے، بٹ وہاں بندی ہے. میں نے کہا نا نکاح کیا ہوا ہے اس کا بھی حق بنتا ہے، وہاں اس نے زیادہ ٹائم گزارنا ہے ایکسیٹرا. تو آئی ایم آف دیٹ ٹریڈیشنل ویو جو اگین مولانا طارق صاحب جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں مسعود صاحب کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مرد کماتے ہیں اور عورتیں گھر کو سجاتی ہیں. اوکے، ناٹ ٹو سے کہ عورتیں کام نہیں کر سکتی، ناٹ ٹو سے کہ 50% پورشن ہے وہ مینیج کرتی ہیں، بچے مینیج کرتے ہیں، گھر وہ کام ہی ہوتا ہے نا. ہاں جی بھائی جو مائیں وہاں نہیں موجود تھیں ان کی نسلیں کہاں گئیں، رائٹ. سو دے کین رن بزنسز، دے کین ورک، لیکن ان اسلامک انوائرمنٹ جہاں پہ وہ سیف ہے. کیونکہ یہ بھی میں نے 1000 بار کہا ہے آن ریکارڈ کہ 80% جو افیئرز ہیں وہ ورک پلیسز میں ہوتے ہیں. آپ نے نکاح مرد کے ساتھ کیا، ہسبینڈ کے ساتھ کیا، وہ کہاں پہ چلا گیا آپ بھی کہاں پہ چلے گی، رائٹ. لیٹس سے ان دی مارننگ رش تھا، ٹھیک ہے. مرد کی نیچر نہیں ہے، بچے سنبھال لے گا، مجبوری ہوگی کر لے گا، پکا بھی لے گا سب، بٹ اس کی نیچر نہیں ہے، اس کا ڈفرینٹ ہے. ویمن کے لیے آسان ہے، نرچرنگ ہوتی ہیں. تو فرض کرو دونوں ناشتہ کر کے اپنا بھاگ جاتے ہیں. ناؤ دا نیکسٹ 8 hours شی از اسپینڈ ود غیر مرد، جس کے ساتھ وہ شاید کریک جوک بھی ہوگا. بغیرت ہوتے ہیں لوگ، ہاں جی، مرد تو پریڈیٹرز ہوتے ہیں نا. مرد وہ بے شک اپنے آپ کو نقاب میں کیوں نہ لے آئے، وہ پھر بھی اس کو پھنسانے کی کوشش کریں گے. دے آر آلویز پریڈیٹری. کریک جوک کریں گے، وہاں بن ٹھن کے آئیں گے، گار پاؤں میں کچھ بھی نہیں ہے، رائٹ. وہاں بن ٹھن کے آئیں گے. باس بھی نے بھی کہنا نا کلین شیو آؤ، پرفیوم لگا کے، وہاں تو لگے گا، وہاں تو خواب سے لگے گا بھائی یہ ایسے ہی ہوتا ہے، بڑا نرمی سے بات کرتا ہے، تمیز سے بات کرتا ہے، بڑا سلیقے دار ہے. پھر لنچ بھی کرنی ہے، پھر ہسبینڈ کے ساتھ لنچ کا ٹائم ہی نہیں ہے، وہاں بھاگے بھاگے ہو رہی ہے، رات کو تھکے ہیں، دن کو کہیں پہنچنا ہے، وہاں آپ لنچ کر رہے ہیں، پھر آپ میٹنگس کر رہے ہیں، پھر آپ کا وہاں جو ہے نا ایک آرگنائزیشن کا ہمیشہ ایک گول ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ سیلز اچیو کرنی ہے، یہ برانچ کھولنی ہے، یہ فلانا، اینڈ یو آر ورکنگ ٹوورڈز اے میوچل گول. تو وہاں پہ ظاہر ہے وہ شیطان تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے موقع، اور ہر بندہ چنگا باس بھی نہیں ہوتا، ہر بندہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اچھا لڑکیوں کو علیحدہ رکھنا ہے، مردوں کو علیحدہ، سیگریگیشن بھی نہیں ہوتی. تو پھر وہاں پہ بھڈے شروع ہوتے ہیں. دیٹس وائی یہ کاؤنٹلیس، آپ سوشل میڈیا پہ چل جائیں آپ کو کاؤنٹلیس میں، ہاں میں سیکشل ہراسمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں جہاں یہ والنٹری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. میری جب شادی ہوئی ہے نا، تو شادی کے بعد سے میرے آفس میں اور باقی جگہوں پہ نا خواتین کی آمد روک دی گئی. ٹھیک، یہ روک کیوں دی گئی؟ ہم نے بڑے پیار کے ساتھ ایسے ہاتھ جوڑ کے کہنا کرنا کہ سوری ہم اکیلے نہیں ایسے مل سکتے. اس کی وجوہات یہ تھیں کہ میں خود یہ اسٹرانگلی یہ یقین کرتا ہوں کہ آپ آج شریف ہیں، کل شریف ہیں، 100 دن کے بعد، 500 دن کے بعد جا کے کہیں نہ کہیں آپ کو شیطان تنگ کرتا ہے، شیطان. تو ایسی مواقع میں وہ گرویدہ اس چیز کا کہ خواتین بازار جا سکتی ہیں، اگر کبھی نکلنا پڑ جائے ان کو بازار میں تو جائیں، لیکن اس دوران میں مرد آنکھیں نیچے کریں. مرد پہ تو دیکھیں پروٹیکٹ کریں خواتین کو، خواتین بھی کسی کے گھر کی عزت ہیں. ایگزیکٹلی. تو لیکن دونوں طرف ذمہ داری ہے، اگرچہ یہ چیز کو مجبوری میں استعمال کر لینا چاہیے. مجبوری ہے. لائک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف واز ون آف دا، شی واز اے بزنس وومن نا، اینڈ شی واز ون آف دا فرسٹ فائنانسرز آف اسلام. ہاں جی، ٹھیک ہے. اینڈ میں کچھ کس سے نہیں سناتا کہ آئی ایم ناٹ شیور، میں نے ویریفائی نہیں کیے تو آئی ایم ناٹ گونا پاس آن، بٹ شی واز اے بزنس وومن، شی واز تغری، اینڈ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میری بیٹی بھی تو آگے بزنس وومن ہی ہوگی نا. جی جی. ایک اگر یہ بزنس نہ ہوتا، میری ایک اور بیٹی ہے، اس کو میں نے شیمپو میں ڈالا ہے، تو وہ شیمپو کے کیا کہتے ہیں برانڈ کی مالک ہوگی، فیکٹری کی ہوگی ایکسیٹرا، لیکن کم از کم میں ہوں اس کو بتانے کے لیے کہ تمیز سے کیسے چڑھنا ہے، جس طرح میں اپنے بیٹوں کو بتاؤں گا. سو وی نیڈ ٹو کم بیک اینڈ سے کہ بھائی فخرانہ طریقے سے جو ہمارا سسٹم ہے وہ صحیح ہے. جب یہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں نا تو ان میں انفیریورٹی کمپلیکس آ جاتا ہے شدت سے، اینڈ دے آلموسٹ تھنک کہ عزت اللہ کے احکام میں ماننے میں نہیں ہے، عزت ہے ٹو امیٹیٹ چٹی چمڑی. اور میں بتا رہا ہوں میں چٹی چمڑی سے آیا ہوں کہ آئی لو دا چٹی چمڑی، میرا ملک ہے. میں جب مائک بھی پہنتا ہوں تو میری، اب وہ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا اللہ سے جن نصیب کرے، میرا مائک نا ایک 5 پینس ہے اور اس کے اوپر ملکہ کی تصویر ہے. تنزیہ ان کو میں سپورٹ کرتا ہوں. اینڈ آج کسی نے ایک ویڈیو بھی نکالا ہوا تھا کہ آزاد چائے والا پاکستان چھوڑ کے چلا گیا، یہاں سے یہ کمایا وہ کمایا کر کے چلا گیا. اینڈ دس از اے کلپ آئی ایم گونا یوز آن مائی اون میڈیا ایز ویل. 2 چیزیں، آزاد چائے والا واقعتاً اپنا ملک چھوڑ کے چلا گیا، بٹ ہیز وینٹ فرام اے فرسٹ ورلڈ کنٹری
ٹو اے تھرڈ ورلڈ کنٹری. اوکے, ایک تو یہ چیز ہو گئی. میں نے 1000 بار ان کو بولا میری مادری زبان انگریزی ہے, گھر میں میری انگریزی بولی جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں میں نے سیکھی ہے اردو, اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ میں نے جو سیکھی ہے بڑی چنگی سیکھی ہے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از میں آن ریکارڈ آپ کی یہاں بول رہا ہوں کہ اچھا اذان ہو رہی ہے, 1 سیکنڈ, اچھا اذان ختم ہو گئی ہے. اینڈ جو میں کہنے والا تھا نا, یہ نہیں میں بھول گیا ہوں, میں نے درمیان میں یہ آئی چینج مائی مائنڈ. میں نے کہا نہیں وہ ذرا زیادہ ہی کنٹروورشل ہو جائیں گی, خطرناک باتیں نہیں کرتے. تو آپ پلیز کنٹینیو کریں. دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں کہ ہمارے فری GBB کورس جو کہ یوٹیوب پہ دستیاب ہے, اس سے ہزاروں لوگ آن لائن سیکھ کر پیسے کمانا شروع کر چکے ہیں, اور یہ ایک اتنی بڑی تعداد ہے کہ اب پاکستان میں ہمارے شاگرد ہی آگے یہ کورس کرواتے ہیں یا پھر ہم کرواتے ہیں. جو بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں ہمارے شاگردوں میں سے ہی ہیں. اگر آپ یہ کورس ہماری نگرانی میں کرنا چاہیں گے تو ہمارے ادارے میں لاہور میں آ کر یہ کورس کر سکتے ہیں, یا پھر اپنے گھر سے بیٹھے زوم پہ یہ کورس کر سکتے ہیں. ان دونوں قسم کے کورسز کی فیس ہوتی ہے. آپ کو اگر ساری معلومات چاہیے تو معلومات کے لیے نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کو ساری معلومات مل جائیں گی کہ نیکسٹ کورس کب شروع ہوگا, نیکسٹ جو بیچ ہے کب شروع ہوگا, کتنی فیس, کتنا ڈیوریشن اور سب کچھ. اگر آپ نے انگلش تھوڑی بہت لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور بیسک کمپیوٹر آتا ہے, آپ یہ کورس کر سکتے ہیں. آپ یہ کورس کر کے آن لائن پیسے انشاءاللہ بہت جلد کمانا شروع کر دیں گے. کورس کرنا چاہیں لازمی رابطہ کیجیے گا. اچھا, اب نا قوم کو درست کرنے کی کوششوں کی بات کرتے ہیں. ایسا ہم کیا کریں ان کے سلیبس میں, جو کہ دیکھیے ان کا نیٹ ورک ہے اتنا بڑا, جو روایتی ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, ہم کیا اس میں ایڈ کروائیں, یا لوگ کیا پریشرائز کریں بھائی یہ ڈالو اس میں, تاکہ جب بچہ وہاں سے پڑھ کے باہر نکلے نا تو بچہ کم از کم پہلا کویشچن جو چھوٹا بچہ کرتا ہے, اب میں کیا کروں, وہ نہ کرے. پتہ کیا ہوتا ہے, جب بھی میں اس مدعے کو چھیڑتا ہوں نا تو مجھے ڈرایا جاتا ہے, یہ نا پتہ نہیں پنجاب بک مافیا ہے, یہ فلانا بغضات بھائی آپ نہیں کر پائیں گے. بیکاز لانگ ٹائم اگو میں نے کہا تھا کہ $30 کے اندر ایک A4 سائز کا ٹیبلٹ بن جاتا ہے, اینڈ اس ٹیبلٹ میں ہم نا ساری کتابیں ڈال سکتے ہیں, اور دیٹ وی کین پک اپ فار اراؤنڈ $30 کیا بنتے ہیں, 10,000 روپے, اور لڑ کے نا اور بھی سستا کر لیں گے. بیکاز ہمیں کلر اسکرین بھی نہیں چاہیے, ہمیں زیادہ ٹچ فیسلٹیز بھی نہیں چاہیے, ہمیں بیئر بون چیز چاہیے جس کی بیٹری بھی ایکسٹرنل ہو, تاکہ اس کو بعد میں ریپلیس کرنا بھی کوئی خاص وہ نہ ہو. ہمیں سم کارڈ بھی نہیں چاہیے, ہمیں نا وہ ڈال دیں اس کے اندر, وہ بیشک ڈیٹا کارڈ ڈال دیں, جو بھی سستی چیز ہے سستی. ہمیں نا بلوٹوتھ نہیں, وہ جو ہوتا ہے وائی فائی ڈال دیں, تاکہ کسی طرح ہم اس کو سال میں ہم ایک بار اپڈیٹ کر دیں گے وین ایور دا سسٹم از دا سلیبس از سینٹرلی اپڈیٹڈ, تاکہ سب کو ایک چیز دے سکیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم سب کو ایک سلیبس پہ بھی نہیں چڑھانا. دیر آر بلینز آف مائنڈ سیٹس ان دا ورلڈ, تو ان کو بلینز آف رستے جانے دیں. ہم نے یہ جو پہلے ہمیں فطور تھا نا, بڑے ہو کے کیا بنو گے, ڈاکٹر, انجینئر, فوجی, پھر بعد میں آیا جی BCom اور پتہ نہیں فلانا, یہ پھر انہوں نے ہماری چوائس تھوڑی بڑھا دی, 20 بیوقوفانہ چیزیں. بٹ ان ریالٹی دنیا میں بلین بندہ ہے, تو بلین چیزوں کی, بلین قسم کے کپڑے پہنے ہیں, بلین قسم کی چیزیں استعمال کرنی ہے, کھانا ہے وغیرہ وغیرہ, تو وہ چوائس بھی دیں گے ان کو. بٹ جب بھی میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ چینج کرتے ہیں نظام, تو یہ مجھے بزنس مافیا اور فلانا مافیا کر کے ڈرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اس کو چھیڑے نا. ہاؤ ڈو وی ڈو اٹ؟ جس طرح ہم نے یونیورسٹیز کو ٹیکل کیا. میں نے کیا بولا تھا, آپ وہاں نہیں جائیں گے تو یا یہ بدلیں گے یا یہ بند ہو جائیں گے, دونوں سچویشنز مجھے منظور ہیں. نہیں ہوں گی تو ہمارا بچہ وہاں رلے گا نہیں, اگر بدل جائیں گے تو ہمارا بچہ انہی کے ذریعے انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا, اب یہ تعلیم دینا شروع ہو جائیں گے. جس کا تقاضا یہ ہے کہ میٹرک تک اسکول, میٹرک GCSE اسکول, A لیول اور انٹر اور FA, جو بھی اس کو آپ نے بولنا ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ٹوٹل ختم کر دو, ڈائریکٹلی انٹو یونیورسٹی, اور وہ ڈگری تقریباً 4 مہینے, 6 مہینے, 8 مہینے, 1 سال ہو گئی, جتنا بھی ایک جو بھی شعبہ ہے, اینڈ بیکم الٹرا اسپیشلسٹ. بھائی میں HRM بن کے نکل رہا ہوں, یا جی میں بزنس مارکیٹنگ کا بندہ بن کے نکل رہا ہوں, ایوری تھنگ, اینڈ بی ویری ریڈی ٹو چینج یور سلیبس فار آفٹر 2-3-4 ایئرس. اوور سپلائی بھی نہیں کرنی. ایک زمانے میں ہم آٹو کیڈ سکھایا کرتے تھے, اور کیونکہ ہمارا بہت ہی ریجنل نیٹ ورک ہوتا تھا سارے ہمارے انسٹیٹیوٹس کا, تو وین وی ریچڈ اراؤنڈ 300 to 500 اسٹوڈنٹس, میں نے بند کروا دی. میں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اس وقت آٹو کیڈ صرف استعمال کی جاتی تھی نقشے بنانے کے لیے, ٹھیک ہے, یہ 3D پرنٹنگ والا تو معاملہ تھا ہی نہیں, اور نقشے کتنے میں پھینکوں ایک چھوٹے سے بمبر اور میپور کے ضلعوں میں, تو اٹ واز ڈن, بس ختم. ان کی ہمت نہیں ہے, کیونکہ بچے آج بھی وہ کیا کر رہے ہیں, وہ
سی اے اور فلانا چیزیں کر رہے ہیں, یہ نہیں پتہ. میں کہتا ان سے میں سمپلی شرح پوچھتا ہوں کہ یو کے کی کوپریشن ٹیکس کی شرح بتا دیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا, ہمیں ابھی پڑھا نہیں ہے. بھائی کتنے موڈیولز کر چکا ہوں, 9 کر چکا ہوں, 8 کر چکا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ سمجھ نہیں کہ کر کیوں رہا ہوں. خیر اسے چھوڑے, میں کم بیک ٹو ہاؤ. میں نے کہا ماں باپ اپنے بچوں کا نا جو ذمہ داری ہے نا تعلیم کی خود اٹھائیں. اور میں نے شروع میں یہ بھی کہا تھا کہ ماں باپ کی کم علمی ہے. میں نے کل کہا تھا ایک بڑے میدان میں, انفارچونیٹلی ہمارے ماں باپ جاہل ہیں. میں نے مجھے یہ ٹھوکا گیا تھا, لائک اوے تو نے ماں باپ کو جاہل بولا ہے. اب میں نے جب یہ کلپ صبح سنا ہے جو سرکولیٹ کر رہا ہے, تو اس میں نے بولا انفارچونیٹلی لیکن ان کو سمجھ ہوتی ہے انگریزی کی, تو وہ کہتا ہے بدقسمتی ہماری. ہاں میں نے ڈسرسپیکٹفلی تو بولا ہی نہیں تھا, ان کو پتہ نہیں تھا تو آگے راستہ نہیں دکھا سکے. خیر اب کیا ہے کہ ماں باپ کو ہم نے ہیرو دکھانا ہے ان بچوں کی آنکھوں میں, اور ماں باپ کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. تو جو میرا سلیبس ہے جو بھی پبلک نہیں ہوا, اور میں بڑا بغیرت ہوں, کیوں نہیں کیا سمجھ نہیں آ رہی. 2023 میں مکمل ہو چکا تھا. وائی دا ہیل آئی ڈنٹ پٹ اٹ آؤٹ دیٹ, شاید بیزی تھا, بٹ ابھی انشاءاللہ کروں گا. نیکسٹ چند مہینوں میں لازمی اس کو پبلک کروں گا, کسی کا فائدہ ہوتا. اس میں کیا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو 2 مرغیاں لے دیں, ٹھیک, صرف 2 مرغیاں. اس زمانے میں جب میں نے شروع کیا تھا 600 کی ایک مرغی آتی تھی, آج کل 1000 روپے کی 1200-1300 کی ہو گئی ہے. آپ 2 مرغیاں گھر لے لیں تو دو فائدے ہوں گے. آپ کے بچوں کو ایک کھلونا مل جائے گا, اور آپ کو ذمہ داری مل جائے گی. آپ کا جو تھوڑا سا کچرا, روٹی تھوڑی بچ گئی, تھوڑا ٹکر بچ گیا, آپ ان کو دے دیں, آپ کو 1.5 انڈا بھی روز کا مل جائے گا. وہ جو لڑنی ہے نا آپ کے بچوں کی ذمہ داری والی, وہ مرغیاں بند ہیں, مرغیاں کھلی ہیں, مرغی انڈے اٹھائے ہیں, مرغی کو کھانا کھلایا ہے, وہ ایک بڑی زبردست چیز ہے. پھر نا آپ تہیا کریں کہ آپ بازار جا کے ایک کوٹ چھوٹا سا ٹن پینٹ کا لے کے آئیں گے, 800 کا, 1000 کا, 2000 کا, اور آپ نا امی کو پوچھیں گے کہ امی کو شامل کریں. یو گونا گیٹ اے کپل آف برشز, 100 روپے کا برش لے لیں گے, 100 روپے کا رولا لے لیں گے, فلانا گندے کپڑے پہن کے آپ نے ایک دیوار پینٹ کریں گے. والد صاحب نے بھی نہیں کبھی کی, لیکن والد صاحب کیا کریں گے, چند گھنٹے پہلے یوٹیوب پہ جا کے فٹافٹ دیکھ لیں گے ہاؤ ٹو پینٹ اے وال. وہاں پر اچھا جی ماسکنگ کرنی ہے, اور پھر نیچے وہ کوئی چادر پھینکنی ہے, اور املشن یوز کرنی ہے, اور فلانا نہیں کرنا, تو وہ کر دیں گے. تو بچے بھی پھر ابو کتنے قابل ہیں, ہمیں سکھایا. کیونکہ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ میرے والد صاحب نے مجھے پینٹنگ سکھائی, مجھے وال پیپر ہینگنگ سکھایا, مجھے کارپٹ فٹ کرنا, سارا کچھ یہ سکھایا. پھر امی کو, یہ اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں جو میں چیزیں کر رہا ہوں. پھر ہم کہیں گے کہ امی یہ جو چھلکے ہیں آلو کے, ان کو نا باہر آلو لگانا. میں نے کہا وی ٹیچ دیم ہاؤ ٹو گرو فوڈ ایز ویل. تو سال میں اگر 4 چیزیں ہمیں سکھا دیں, بھائی ہم گھر میں نا دھنیا بہت استعمال کرتے ہیں, تو لیٹس ہیو اے, جتنا آپ کا یہ ایک بالٹی جتنا دھنیا لگا دیں گے, بچے کتنا قابل فیل کریں گے. میں بتا رہا ہوں, وہ جو انڈا نکلے گا نا, جو بچہ انڈا کھاتا بھی نہیں ہے, وہ کہے گا نہیں بھائی میں نے آج انڈا کھانا ہے کیونکہ میرا انڈا ہے. سملرلی جب اس میں 90 دن 92 دن کے بعد جب آلو نکلیں گے نا, تو ہی بھی لائک اوے امی یہ اس کو مجھے نا ابال کے دیں, مجھے فرائی کر کے دیں, مجھے روسٹ کر کے دیں, لیکن میں نے کھانا یہی ہے. سو آل دا سڈن دا بچہ ہیز اے سینس آف اچیومنٹ. پہلے کچھ بھی نہیں تھا, میں نے یہ مٹی میں ڈالا تو مارو یہ میرے یہ قابلیت ہے. جب وہ مان لے گا نا یہ میں گرو کر سکتا ہوں, یا یہ مرغی میں نے پالی اور میرا انڈا ہے, تو کل اس کا جو ہے نا سینس آف کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں وہ بڑھ جائے گا. وہ دماغ کو جو بند کی جاتی ہے, چپ سوال پوچھتا رہتا ہے, وہ والا جو ہے نا معاملہ بند, وہ ہم کھول دیں گے. سو میرے سلیبس میں سے 100+ چیزیں, آپ اس میں سے صرف 50 نکال لیں اپنی مرضی. فرسٹ ایڈ کیا ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں. میں نے فرسٹ ایڈ سوائے دبئی کے میں نے تقریباً ہر ادر آفس میں فرسٹ ایڈ کروایا. یہاں پہ بھی میں نے فرسٹ ایڈ کروایا. جب فرسٹ ایڈ کروایا تو وہاں پہ نا بچوں کا شعور آیا. پھر ہم نے ایک فائر ایگزٹ پلان بنایا. پھر قدرتی چند دن بعد نا آگ لگ گئی. ہمارے سرور روم میں شدید گرمیاں تھی, آگ لگ گئی. اس وقت اس میں شاید اے سی نہیں لگا تھا یا کچھ اوور لوڈنگ ہو گئی تو آگ لگ گئی. تو میں نیچے میں بھاگا گیا اور میں نے کہا ایکسٹنگوشر لے کے آئے. ایکسٹنگوشر اباؤٹ 10 میٹر دور تھے, 2 تھے ہمارے پاس, پانی والا بھی ہے اور پاؤڈر والا بھی ہے. 99% جو بچے, چلو میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا وہاں پہ ایکسٹنگوشر کیسے استعمال کرتے, نہ انہوں نے کیا تھا. تو میں نے ان کو کہا پاؤڈر والا دیں, میں نے آگ بجھائی. پھر ایک ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے کہا کہ ذات بھائی ہمیں تو کبھی نہیں سیکھا. میں نے کہا جس نے فائر ایکسٹنگوشر سیکھنا ہے نا آج بھائی. وی ٹک دا فائر ایکسٹنگوشر, اور میں نے ایک سروٹ ہوتا ہے ایسے لگا ہوا, میں نے کہا سروٹ کو سمجھے کہ یہ آگ ہے, اور آپ نے آگ میں نہیں پھینکنا, سورس آف دی آگ وہاں جا کے نا ایسے کرنا ہے, اینڈ اوے فرام دا ونڈ ڈائریکشن, کیونکہ وہ ظاہر پاؤڈر آپ کی طرف بھی آئے گا.
تو ہر بندے سے نا بے شک وہ 2 کیوں نہیں تھے وہ میں نے کروائے اینڈ دیٹ واز لرننگ. اور وہ ہمیں آئی تھنک 2500 میں 300 میں پھر ریفل ہو جائے گا. میں نے عادل کو عادل یہ پلیز فٹافٹ ریفل کر کے لانا, خدا نہ خواستہ پھر سے ہو جاتی. تو یہ چھوٹے چھوٹے اچھا اسٹیک بچوں نے نہیں کھایا لیکن سنا بڑا اسٹیک ہوتا ہے. کلو آپ کو بیف کتنے کی ملتی ہے؟ 1500 1800 2000. آپ کہیں آج ہم نے نا اسٹیک بنانا ہے, گو آن لائن فگر اٹ آؤٹ. دیکھو بچوں آج میں آپ کو اسٹیک بنانا سکھاؤں گا. لائک ہفتہ پہلے 1.5 ہفتہ پہلے میں نے اپنے بیٹے کو پرونز بنانا سکھایا تھا. تو کہتا وہ میں نے ہر بار بنایا ہے, دی اسمیل فشی, ان میں فش کی آتی ہے, ان کا یہ نہیں ہوتا. تو میں نے اس کو سکھایا. اور میں نے کہاں سے سیکھا تھا بھائی؟ یوٹیوب سے. لائک لٹرلی گھنٹہ پہلے یاد, آئی مین آئی ہیو ڈن اٹ بیفور, لیکن گھنٹہ پہلے نا میں دیکھ رہا تھا ہاؤ ٹو 3-4 ویڈیوز دیکھے. وہ سمجھتا ہے کہ ابو بھائی ماہر ہے. اوکے سو خود بھی سیکھتا ہوں, ان کو بھی سکھایا. تو یہ ماں باپ کو ذمہ داری خود اٹھانی پڑے گی, خود بھی سیکھیں. اینڈ دس تعلیم از ناٹ مہنگی, آپ کا کبھی کبھی فری میں ہو جائے گا, کبھی کبھی کیا کہتے ہیں. اچھا مسئلہ ایک اور ہے, یہ آپ کو پہلے نا لوگوں کے ذہن چینج کرنے پڑیں کہ لوگ اصل میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں 100% آپ کا ووٹ ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو نا یہ شعور نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کے بچے کو چاہیے زندہ رہنا, ہاں, پھر چاہیے صحت مند رہنا, یس, پھر چاہیے خوش رہنا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ انسان کے نا جینے کے سارے اسکلز, جینے کے سارے اسکلز میں سے ایک اسکل ہے پیسہ کمانا, ہاں, اور دوسری ایک چیز ہے کہ انسان کا کہیں نام ہو, کہیں بیٹھے اس کی عزت کی جائے. اس لیے اسے نا دانش بھی چاہیے, علم بھی چاہیے, پیسہ بھی اس کے اندر آتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے سب سے پہلی پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے تعلیم کو, جو کہ نمبر 4 پہ چاہیے تھی ہمیں. نمبر 4 کی بھی سبسڈری ہے. اگر ہم بچوں کی تربیت میں چیزیں شامل کریں جو آپ کہہ رہی ہیں, بچے ان سے جینا سیکھیں. بچوں کو پتہ ہو کہ چھوٹی سی ایج میں سڑک کس طرح کی ہے, کیسے پار کرنی ہے, کیسے پار کرتے ہیں. یس. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی ہنگامی حالت ہو تو ہمیں فوراً سے کیسے رسپونڈ کرنا ہے, اس کو رسپونڈ کرنا سیکھیں, نہ کہ چیخیں مارنا سیکھیں. بچوں کو ہم ٹرین کریں, یہ فلاں موقع ہے, بس اعتماد سے صاحب اپنی قائم رکھو, یہ کرو. ہمارے سلیبس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو کامن ہاؤس ہولڈ 10 میڈیسنس ہیں نا, ایسپرین ہوگی, پیراسیٹامول ہوگی, آئبوپروفین ہوگی, ایکسیٹرا, یہ کہاں استعمال کی جاتی ہیں, کس موقع پہ استعمال کی جاتی ہیں, اور یہ افیکٹو کیسے ہوتی ہیں. ٹھیک, ہمارے میں یہ بھی ہے. فرض کریں میں نے کہا تھا چائے کا کپ, وہ یاد میں کہا سڑک کراس کرنی, ہر روز سڑک کراس کرتے ہیں نا, کس نے ہمیں سکھایا؟ چائے روز پیتے ہیں نا, تو مے بی دا فادر اور دا مدر کین سٹ ڈاؤن اینڈ سے بچہ آج میں آپ کو سکھاتا ہوں چائے کیسے پیتے ہیں, بناتے ہیں. کبھی آج کسی ماں باپ نے سکھایا, فارملی کسی اسکول نے سکھایا ہو انڈا صحیح کیسے فرائی کرتے ہیں, وہ ایکسیڈنٹلی بعد میں جب ضرورت پڑی سیکھ لیا, لیکن چاہیے تو روز نا, یہ ایجوکیشن یہ روز ہوتی ہے. سو ایبسلیوٹلی رائٹ. دیکھیں جو علم کی باتیں ہیں نا, آپ کبھی چیک کیجئے کسی کی عملی زندگی میں علم کتنا چاہیے اسے, جو ہم پڑھتے ہیں. فار ایگزامپل بیسک میتھ چاہیے, اور بیسک کمیونیکیشن کے لیے تھوڑی سی ویکیبلری چاہیے. جو کسی بندے کی نارمل روٹین میں ہے, پاڑے صاحب, ہاں جی اتنا چاہیے. وہ بھی آج کل جب کمپیوٹر میں آ چکے ہیں تو ہر بندے کے ہاتھ میں فون ہے, کافی چیزیں وہاں سے سالو ہو جاتی ہیں. ہاں جی, چیٹ جی پی ٹی کی بات کر رہے ہیں نا, اچھا چیٹ جی پی ٹی کی بات کرتے ہیں. 99% آف دا نالج جو کہ ہمیں کتابوں میں کروایا جاتا ہے, مجھ سے دنیا کا کوئی سوال پوچھ لیں, گیو می 30 سیکنڈ انف. اچھا مجھے ٹائپ ہی نہیں کرنا, میں اس کو بول سکتا ہوں کہ بھائی مجھے بتا کہ مریخ کا جو چاند ہے اس کا نام کیا ہے, اگر اس کا چاند ہے تو ٹھیک ہے. اس مریخ کے اوپر, اچھا نہیں ہمیں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, فلاں دریا کا نام, فلاں پہاڑ کا نام, فلاں رینج کا نام, فلاں پولیٹیشین جو ایک زمانے میں شاید تھا, فلاں صدر کا, فلاں پرائم منسٹر کا, فلاں بانی کا, فلاں پوٹ کا نام کیوں چاہیے. کب میں کئی جگہ سودا لینے گیا ہوں, بھائی جان ایک پانی بوتل کی دیجیے, اچھا یہ کتنے کی ہے یار, آپ نا مجھے ایک کہانی سنا دو, آپ نا مجھے 10 الجبرا کا نا فلاں فارمولا سنا دو. اٹس ناٹ بی ایس, پیسے مانگتا اگلا بندہ. کل ایک خاتون تھی میرے پاس, پڑھی لکھی تھی, تو میں نے کہا کہ دیکھیے تعلیم میں الجبرا پڑھتے ہیں آپ, کہاں پہ استعمال کیا ہے, کیوں فلپ کر رہے ہیں ذہن کو, آپ کیوں پڑھ رہے ہیں. خاتون کہتی ہیں سر ذہن شارپ کرتا ہے, تو اس لیے نا کرنا اچھی بات ہے, اگرچہ ہر بندے کی پریکٹس میں نہیں آتا. میں نے کہا اگر شارپ کرتا ہے نا تو پروگرامنگ اس سے بڑی شارپ کرتی ہے, بچے کو بیسک پروگرامنگ کروا دیں, وہ کہیں نہ کہیں پریکٹیکلی کہیں کچھ کام کر سکے. لیکن کہیں گے نہیں ابھی ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے. اچھا میرے پاس ایک بچی آئی چھوٹی 10 سال کی بچی, اس نے 2 ایپس بنائی ہیں. یہ بچی نا الفا کریم جو ان کا ہے انکیوبیشن سینٹر, وہاں پہ کہیں ان کا وہ سیشن لے رہی ہے فری میں. ان کی والدہ لے کے آئے تھے, تو بچی 2 ایپس بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. اب میری ایک طرف رائے یہ ہوتی ہے کہ بچے کو نا تھوڑا سا انٹرٹین بھی کرنے دیں اس ایج کے حساب سے, اتنا برڈن نہ ڈالیں بچی پہ. وہ کہتے ہیں ہماری بچی خود سے چاہتی ہے. میں نے کہا اگر آپ کی بچی خود سے چاہ رہی ہے نا, یہ بھی آپ کا دوش ہے. اس کی دوش یہ ہوتا ہے, ہم نے کئی بار کہتے نہیں, ہم بچوں کے سامنے معیار بنا دیتے ہیں ویسے کا, ٹرافی بچے. یس,
ट्रॉफी मेरा बच्चा देखिए, मेरे बच्चे ने ना 2 ऐप्स बनाई हैं और वो बच्चे की कोई सोशल लाइफ नहीं होती, डल होते हैं। इन माई सिलेबस भाई मिट्टी में खेलना, फलाना टींगा, सब कुछ है, हर चीज़ है। वो पार्ट ऑफ दैट जो वो गोइंग बैक टू द मुर्गियाँ, इस भाई उस मुर्गी की बिट्ठे भी आपने साफ़ करनी है। फिर उस जो बिट्ठे साफ़ किए हैं आपने, बीठे सॉरी बिट्ठे हम उर्दू पंजाबी में बोलते हैं, बिट्ठे ही होता है ना, बीठे आपने जो साफ़ करनी है, उसका आप करना क्या है, कचरे में थोड़ी फेंकनी है भाई, उसको भी हम ना एक कंपोस्ट बना सकते हैं, जो बाद में आपके जब आपने मटर लगाई उसमें गाजरें लगाई। हाँ, अच्छा, एक और चीज़ जो आपने कही थी उसमें ना वो पूरी एक वो स्ट्रेटजी है जो आप बयान कर रहे थे, वो ये थी, अगर बच्चे फ़र्ज़ किए मुर्गी से अंडे वो निकलते हैं, बच्चों को इससे वो खुशी मिलती है। कहते हैं अगर आपने नाकाम लोगों को ठीक करना हो ना, तो इनको नाकाम लोगों के सर्कल से कट ऑफ कर दें। ऐसे लोग जो पैसे कमाने की बात नहीं, वैसे भी रोते हो, यार मुझसे नहीं होता, यार कैसे होगा, इनको ऐसे लोगों में डाल दें जो लोग कहते हो हाँ यार मैं ये कर रहा हूँ, और चंद दिन के बाद मेहनत करते कोई उसकी माइलस्टोन अचीव होती नज़र आती हो, उसका लास्ट और ट्रेन होता है कि हाँ हर मेहनत के बाद कोई सिला मिलता है। दूसरा कहते हैं बच्चे को ना आप ऐसे काम में डालिए जिस काम में छोटी छोटी सी माइलस्टोन रोज़ाना अचीव कर सके, अचीवेबल, तो इससे उसका दिमाग का पैटर्न ठीक होगा, वो कहीं वो ना कहता हो यार नहीं नहीं कैसे होना है। मुर्गी अच्छी मिसाल है ना। अच्छा साहब एक बात बताएं, आपने कितने साल पहले पैसे कमाने शुरू किए नेट से? आपकी गेम और ये डोमेन के टाइम क्या था? 1999 2000, so basically 23 years ago। नहीं फिर तो मे बी कोई 25 से 26 साल बनते हैं ना, 25 से 26। मैं एज की तरफ जा रहा हूँ, सॉरी यस, मैं 2025 में रहने ना सभी को, हाँ 25, मैं अपनी एज से वापस जा रहा हूँ, अजीब सा। अच्छा 25 से 26 साल पहले आपको भी रेयरली कोई पर्सन मिला होगा जो पर्सन से पैसे कमाता हो? नहीं, कोई नहीं थे, और मुझे उस वक्त याद है सारे डिस्करेज करते होंगे। अच्छा, ये एक और ऑन कैमरा फिर बोल रहा हूँ, विवरण गुजरावाला, वहाँ पे एक बच्चा था, उसने कहा आज़ाद भाई अगर आपकी फैमिली आप में यकीन ना करती हो तो फिर, मैंने उसको कहा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, पिछले 12 महीने के अंदर मेरे वालिद साहब, मेरे फादर इन लॉ साहब, मेरी वाइफ, मेरे और दीगर रिश्तेदार जिन्होंने देख चुके हैं कि मैंने क्या किया है, बावजूद इसके दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ। मेरे वीडियो बनाने को वो हकीर समझते हैं। मैं वीडियो बना रहा होता है, तेरे वीडियो वही हैं देख, एट सम पर्सन समबडी कंपेयर्ड माय वीडियोस टू अ व्लॉग, कि ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा फलाना है, मेरी खुद की फैमिली में। मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज़ अ लोनली जर्नी। इफ़ यू आर, अगर ऑफ कोर्स मुझे दिल में लगती है, ठा करके लगती है दैट योर ओन स्पाउस या आपके वालिद साहब या एक्सेट्रा, ये नहीं है कि दे डोंट लव मी, ये नहीं है कि दे प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव अचीव्ड अल्हम्दुलिल्लाह, या उन्होंने देखा ना हो, बट समटाइम्स यू गॉट टू डू इट अलोन। और साथ ना भी दे बंदा तो यू स्टिल, अब यही तो बिलीफ है अपने में, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बेर बकरियाँ जो है ना माइंड सेट, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तब भी आता है जब ये इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मेरा कोई साथ दे एक्सेट्रा। यू गो डू इट। मुझे आज भी रोकते हैं, आज भी लोग कहते हैं जिस मंजिल पे आज़ाद चाय वाला लगा हुआ है, इस उम्मत को बिजनेसमैन बनाएंगे, इस मुल्क को इतना तगड़ा बनाएंगे फाइनेंशियली ताकि उम्मत के काम आ सके। बड़ा लाला, अल्लाह ने हमें पॉपुलेशन ऐवी नहीं दी, अल्लाह के बड़े प्लान हैं। आज अगर अल्लाह चाहता है तो ऐसे स्माइट कर सकता है और बचा सकता है फ़लस्तीन को, लेकिन अल्लाह क्या कहता है, आई टेस्ट वन मखलूक विद द अदर। आपको आपस में कह रहा हूँ, हर फ़लस्तीनी जन्नत जाएगा इंशाल्लाह जो शहीद हो रहा है, राइट। एंड वो हमें आजमा रहा है ना, ये हमारा टेस्ट है कि हम उसके लिए क्या खड़े हो रहे हैं, और एनी अदर दीगर इस्लामिक प्रॉब्लम या सोशल प्रॉब्लम एक्सेट्रा। तो नहीं मानते मेरे में, लेकिन मुझे ख़ुद में यकीन है। और वो यकीन कैसे आया, गोइंग राइट बैक टू जब मैं 12 साल का था और जब मुझे साइकिल लेनी थी और वालिद साहब ने कहा था कि साइकिल नहीं लेके देनी, आप गिरोगे, आप सर फोड़ दोगे। मैं बेगैरत था, मैंने कहा नहीं साइकिल फिर भी लेनी है, तो मैंने टॉफ़ियाँ बेचना शुरू कर दी। ठीक है, दैट सेलिंग एंड दैट छोटा जो गोल 3000 रुपये जो मुझे चंद महीनों बाद मिले, दैट वाज लाइक ओ यार ये मैंने कमाए हैं। तो जब आफत आ गई फैमिली पे, आपकी अगर क्राइसिस आई आपके जवानी में, मेरी तकरीबन आई थी अराउंड 14-15 ईयर्स, जब हमारे वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ। टैक्सी ड्राइवर थे, टैक्सी चला नहीं सकते थे, बेड रिडन हो गए और हमारा घर उधार पे चलना लग पड़ा। तो तब कौन खड़ा हुआ था, मैं, मेरे भाई। वन वेंट फिर पाकिस्तान से यूके गए, क्योंकि हम वेयर ब्रिटिश, हम थोड़ी देर के लिए आए थे उर्दू सीखने के लिए, कल्चर सीखने के लिए।
تو ہم واپس یو کے گئے. بڑے بھائی میرے ٹیک اوے میں کام کرنے لگ پڑے, 40 پاؤنڈز اے ویک. میں کیا کہتے ہیں, میرے دوسرے جو بڑے بھائی ہیں, ہی بیکیم, یہ جو اسسٹنٹ ہوتا ہے ساتھ دیتا ہے ڈبل گلیزنگ. اب تو ڈبل گلیزنگ شیشے جو فٹ کرتے ہیں, وہ باڑیاں جو فٹ کرتے ہیں, ان میں آ گئے کہ ان کی ہیلپ کریں گے. وہاں مزدوری کرنے لگ پڑے. اینڈ مجھے کیا آتا تھا, بیچنا آتا تھا نا, ٹافیاں بیچنا آتی تھی نا. اور مجھے تو پابندی تھی کہ میں کام نہیں کر سکتا, میں کیونکہ ابھی عمر وہ ہے جو اسکول جانا ہے. تو 15-16 سال کی عمر کا بچہ اسکول جائے گا بائی لو, ٹھیک ہے. وہاں کی جو سروسز ہیں وہ بھی اچھی بات ہے. تو ویکینڈ میرے پاس ہے, شامیں میرے پاس ہیں. تو کیا مجھے آتا تھا, تھیلا کندھے پہ سٹو, لائٹر بیچو, یہ بلیک بین بیگز بیچو اور فون کارڈ بیچو, ٹھیک ہے. یا پھر جب کاربورڈ سیل پہ ہوا تھا, ادھر ٹافیاں بیچتا تھا تو ادھر چاکلیٹ بیچتا تھا, ایکسپائرڈ چاکلیٹ, ایسٹر ایگز, سنیکرز ایکسیٹرا جو بھی ہے. تو وہ مائیں لیتی تھی ان کو. تو بچوں میں وہ ہوتا کیا تھا, ایک چاکلیٹ ہوتا ہے جو مہینہ رہ جاتا ہے نا, تو برانڈڈ ڈیری ملکس جس کو آپ کہیں گے یا سنیکر کہیں گے, جو بھی ہے, مہینہ رہ جاتا ہے تو انہوں نے تو بنائے ہوئے ہیں, تو وہاں پھر وہ شدید سستے بیچتے ہیں. میں وہاں سے لے لیتا تھا. آڈز اینڈ اینڈز اسے بولتے ہیں, کچھ بھی جو مل گیا, آڈز اینڈ اینڈز, اینڈ ہو رہی ہے اور جب وہ ایکسپائر ہوگی تب آپ نہیں بیچ سکتے. تو 1 مہینہ رہ گیا, میں لے کے جا رہا ہوں, جس کو آپ اتوار بازار بولتے ہیں, کاربورڈ سیل پہ لے کے جا رہا ہوں یا مارکیٹس پہ لے کے جا رہا ہوں, اور وہاں میں پاؤنڈ کی 6 بیچ رہا ہوں, جو بھی تھی اس وقت یاد نہیں ہے, پاؤنڈ کی 4 ہیں یہ جو بھی. وہاں کہہ رہی ہے یار یہ تو ویسے پاؤنڈ کی 1 ملتی ہے, یہاں پہ 4 مل رہی ہیں. خراب نہیں ہوئی, مہینہ ابھی رہتا ہے, تو دیر اسٹل ایڈیبل, ابھی قانونی دے, اور وہ اپنے بچوں کی ٹفن ڈال رہی ہے. یا پھر میں نے ٹوائلٹ رولز بھیجی, تو وہ کیونکہ اگر میرے میں حوصلہ نہ ہوتا, اب میں یہ بیچوں گا, تو آئی واز میکنگ $150 ان دوز 3 hours. میرا بھائی کیا کر رہا ہے, 40 پاؤنڈ پورا فل ٹائم ورک کر رہا ہے. میرا دوسرا, اس کی بھی میں نے کبھی نہیں پوچھا اس کی نومریشن کیا ہے, بٹ مجھے کیونکہ وہ حوصلہ تھا, تو یہ حوصلہ ان میں بھی آئے گا جب یہ کرنے لگ پڑیں گے انشاءاللہ. اچھا, اگر آپ کو زندگی میں کہیں واپس جانا پڑے اور کون سی غلطی درست کر کے آئیں گے؟ ایک غلطی. بٹ کوائن خریدوں گا, اور ڈومین خریدوں گا, اور بھی ڈومین خریدیں گے, ٹھیک ہے. اور ڈومین ظاہر ہے, اب مجھے آئی تھی آفر, آئی تھی ان 2004 یا 2005 میں, ایک کمپنی ہے نیدرلینڈس کی, وہ آئی تھی ایگزٹ کی, اور کوئی بندہ نہیں تھا مجھے چپیر مارتا, لتر مارتا, میری زبردستی ایگزٹ کرواتا. ٹھیک ہے, دا ایگزٹ واز, وہ اتنے پیسے تھے کہ میں نہیں بتا سکتا, اتنے پیسے تھے, ٹھیک ہے. اور وہ وداؤٹ مانگ رہے تھے, وداؤٹ دا پیپر ورک, وداؤٹ دا اسٹرکچر ایکسیٹرا, کیونکہ وہ اگریسولی اس مارکیٹ پلیس میں وہ کمپنیز ارپٹ کر رہے تھے. اٹ ٹک می اے ویری ویری لانگ ٹائم ٹو میک دیٹ منی. میں سوچ رہا ہوں یار 10 سال کے پیسے وہ ایسے دے رہے تھے. یہاں پہ شارک ٹینک کی ایک بات چلی ہے, وہ میں نے ابھی ویڈیو بنانا ہے. مجھے میں اس وقت آؤٹ آف کنٹری تھا, تو مجھے حمزہ نے بھیجا تھا, ذات بھائی یہ دیکھیں چیز وائرل ہو رہی ہے کہ پاکستان میں شارک ٹینک فیل ہے, نہیں شارک ٹینک اسکیم ہے. جی 36 لوگوں کو انہوں نے وعدہ کیا تھا اور 4 بندوں کو انہوں نے پیسے دیے. شارک ٹینک اسکیم نہیں ہے. شارک ٹینک کے جو ججز ہیں وہ بے وقوف نہیں ہیں, اسٹیبلش بزنس مین ہیں, ان کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ چاہیے. تو ہوتا کیا ہے, شارک ٹینک کا جو سسٹم ہے وہ ایسے چلتا ہے کہ لوگ آتے ہیں, پچ کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ بزنس ہے, اس میں آپ پیسے ڈالیں, اور وہ ان کو وہاں فٹافٹ جج کرنا پڑتا ہے کہ یار بظاہر ہی جو آپ کہہ رہے ہو, ہاں دس میک سینس ٹو می, مجھے 10% دے دو, 20% دے دو, ایکسیٹرا, 1 کروڑ میں, 20 لاکھ میں, واٹ ایور. یہ ویڈیو بن گیا, نشر ہو گیا. بعد میں یہ لوگ جاتے ہیں اور ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں, باریکی سے دیکھتے ہیں. وہاں تو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بھائی ہم مہینے کا, سال کا 3 کروڑ کماتے ہیں, لیکن جب ہم گئے وہاں کاغذ بتا رہے ہیں کہ تو آپ تو 16 لاکھ کما رہے ہو. اب واقعی وہ 3 کروڑ کما رہے ہیں, لیکن وہ کیا کر رہے ہیں, کیش کر رہے ہیں, چھپا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, پروسیس. اچھا تو جو انویسٹر ہے اس کا تو چٹا پیسہ ہے نا, اس کو تو یہ تو نہیں ہے فکر کرنی کہ اچھا جی 16 لاکھ دکھائیں گے اور باقی ہم چھپائیں گے. اس کو تو ایک سسٹم بنا ہوا چاہیے, تو وہاں پہ اس کو فیل کر دیتا ہے ڈیو ڈیلیجنس میں. یا ہوتا کیا کہ یہاں کہہ رہے ہیں ہم 3 کروڑ کرتے ہیں, لیکن جب وہاں جاتا ہے تو کہتے ہیں اچھا 3 کروڑ کرتے ہیں, میں یہاں پہ پیسے لگا دیتا ہوں, میں چلا جاتا ہوں واپس امریکہ, کہیں پیچھے ہی چلے گا نہیں, اگر یہ مالک ہٹ گیا تو بیٹھ جائے گا. انہوں نے وہ سسٹم ہی نہیں بنایا, تو وہاں یہ ان کو فیل کر دیتے ہیں, اینڈ سو فورتھ. وہ مسئلہ یہ کہ ہم لوگ ہمیں بزنس ٹرانسفر کرنے کا یا انویسٹمنٹ لینے کا ہمیں سلیقہ نہیں کبھی کسی نے بتایا کہ بھائی جب بنایا جاتا ہے تو آپ کو سارا پیپر ورک, ایک سسٹم, ایک
हैंड्स ऑफ वाला अप्रोच चाहिए. Structure है उसका अब वो properly. बंदा बिजनेस खरीद रहा है, वो मैनेजर नहीं खरीद रहा है एक चीज़ को चलाने के लिए, ठीक है. ही वांट्स टू सी सेफ्टी. और ये हाजी साहब मर गए, वो बच्चा मर गया, उसको लूला लंगड़ा हो गया, कोई हमारे में तनाज़ा हो गया, वो भाग गया, तो ये तो सारी मेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी. तो इन दिफा ऑफ शार्क टैंक, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. पाकिस्तान में मैं चाह रहा था आए, ब्रांडेड आई थी, वो खुरम भाई ने भी एक आई थिंक की थी एक करोड़ों आइडिया करोड़ों का. हाँ जी. यस, खुरम ज़ुबैरी साहब ने, एंड अल्लाह उन्हें भी अजर दे. एंड यू नो जो ये ऑन आप में कमी है, शार्क टैंक में कमी नहीं है. अब आपको स्ट्राइक लगेगी. अब अच्छा. आप ज़ात साहब आपको स्ट्राइक लगेगी. बताऊँ क्यों? बिल्कुल. हाँ जी. क्योंकि मैंने एक वीडियो में शार्क टैंक मैंने कहा था कि चाय उस वक्त शार्क टैंक नहीं था पाकिस्तान में, तो मैंने कहा चाय कौन मेरा एक्सपो बिजनेस जो उस वक्त लाहौर में हुआ था पहली बार, और अब फिर से होने जा रहा है 19, 20, 21 सितंबर 2025, क्योंकि शायद साल बाद ये देखिए सितंबर में. तो मैंने कहा इट इज़ लाइक शार्क टैंक. शार्क टैंक तो है ही नहीं है. तो शार्क टैंक में क्या होता है, इन्वेस्टर होते हैं बिजनेस बढ़ाने का, तो एक ऐसी सेम चीज़ है. ये मैंने बोला, शायद उनकी मैंने शार्क टैंक का लोगो इस्तेमाल किया और मुझे स्ट्राइक मिल गई. अच्छा. तो आपको भी यहाँ पे स्ट्राइक लगने वाली है. डू नॉट यूज़ एनी ऑफ देयर तस्वीरें शरीर आपने यूज़ नहीं करनी, हम वैसे कर देंगे. अच्छा साथ भी रैपिड फायर है थोड़ा सा. जी. रैपिड फायर में ये है कि पैसा या बिजनेस, क्या मतलब लंप सम कोई एक चीज़ कौन सी चुनेंगे आप? दोनों, वन लीड्स टू द अदर ना. नहीं, क्या मतलब पैसा? पैसा किसी को वैसे मिल जाएगा, किसी की लॉटरी निकल आएगी. हाँ. पैसा या बिजनेस कितना? वो जितना भी हो. नहीं मैटर करता है ना. अच्छा, आप मुझे बोलने यानी फ़र्ज़ किया अगर आपको अरबों रुपये मिल जाए, अरबों खरबों जो भी आप चाहें, तो आप बिजनेस नहीं करेंगे. इन अ सेंस दिस इज़ अनदर थिंग. पाकिस्तान में मैं कह सकता हूँ कि लाखों लोग मेरे से अमीर हैं, और मैं कह रहा हूँ मुझे बाजू चाहिए. जो मैं कर रहा हूँ ना राइट नाउ, अपना बैंड नहीं बजाना चाहिए एंड सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए. बट मैंने शुरू में कहा था पैसा क्यों कमाया जाता है, ताकि आप फ्री हो सको, रिलैक्स हो सको, अपनी मर्ज़ी की चीज़ कर सको, आपको फोर्स नहीं किया जाए. एंड मैंने ये भी कहा था कि 10 साल पहले मैं रिटायर हुआ था. 33, 10 साल नहीं हुए, 9 साल हो गए. मैं 33 की उम्र में मैंने रिटायर हुआ था. राइट नाउ मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जिसमें मेरा दिल है. मेरी कमाई कहाँ से आ रही है? विद ऑल द सिस्टम जो मैंने खड़े किए हुए हैं, जो क्या खुद चल रहे हैं, जो अपना मैंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं एक्सेट्रा, और अल्लाह खुला दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. सो द रिमाइंडर ऑफ द टाइम मैं इस उम्मत को पुश कर रहा हूँ. अच्छा, बिल गेट्स ने भी मरना है एट $3 ट्रिलियन उसकी वैल्यू है, और मैंने भी मरना है एट मेरी हकीर सी, ठीक है, वॉट एवर जो मुझे अल्लाह ने दिया हुआ है. तो मुझे पक्का पता है मरना है. तो फिर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई जन्नत कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, मुझे मेरा ये जो एफर्ट है कबूल करे. एंड यहाँ मुझे जब बंदा बिजनेस खड़ा करता है तो उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है. यहाँ मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल रहा है. मुझे पता है कि एवरी सिंगल डे मेरे एक वीडियो से दूसरे वीडियो से किसी की रोज़ी लग रही है, किसी का चूल्हा जल रहा है, किसी में हौसला आ रहा है, किसी की शादी हो रही है, कोई अपने माँ बाप का ख्याल रख रहा है, कोई यानी गेम विन करने वाली जो होती है ना, स्टेज पार करने वाली खुशी, हाँ, वो मिलती है. तो अगर आप मुझे राइट नाउ, मैंने वैसे भी बिजनेस बंद किया हुआ है, लाइक रियली एक्टिवली कोई चीज़ मैं नहीं चला रहा पर्सनली, तो आई वुड से पैसा. हाँ, क्योंकि फर्ज करें आफ्टर सर्टन कहते हैं 2 मिलियन के बाद ना क्या रह जाता है दैट यू कैन स्पेंड. 2 मिलियन में चंगी से चंगी गड्डी आ जाती है. हाँ, $2 मिलियन के अंदर आपका घर आ जाता है. 2 पेट लगने कोई नहीं, ठीक है. क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी की शादी कर सकते हो, सेकंड वाइफ खा सकते हो, सेकंड वाइफ भी कर सकते हो, तीसरी चौथी भी कर सकते हो. सेकंड वाइफ से मुझे याद आया कि आपकी एक वो ऐप है सेकंड वाइफ के नाम से. इट इज़, आई डोंट रियली लाइक टू मेंशन इट इन पाकिस्तान, क्योंकि जैसे ही करता हूँ ना, रश ऑफ पाकिस्तानी मैन कम्स देयर, एवं तकने वाले, एवं टाइम वेस्ट करने वाले. फिर मेरे जो एडमिन टीम है, ज़ात भाई देखें ये फिर आ गया रश, और उनको करना पड़ता है. अगर secondwife.com एग्जिस्ट करती है तो मैं कहूँगा कि यहाँ की कोई ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की जो कि डिवोर्सीज या बेवाओं का या ऐसी खातूनों का जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो राज़ी हैं कि भाई दूसरी शादी करनी है, मैं आपको उन खातूनों के लिए एब्सोल्युटली फ्री प्रीमियम अकाउंट दूंगा. मर्द तगड़े इंतज़ार कर रहे हैं दैट दे वांट, उनकी उन्हें बीवियाँ चाहिए, ठीक है. तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, प्लीज़ यू कैन गेट इन टच विद secondwife.com का जो कॉन्टैक्ट ईमेल है contact@secondwife.com, उनसे रब्ता कर सकते हैं. एंड
request this thing, اپنی تھوڑی سی پروفائل دے دیجیے گا, we'll give you access. We نہیں, need women. میرا کوشچن تھوڑا ڈفرینٹ تھا کہ پان بیچنے والا بندہ نا خود پان کھاتا بھی ہے. نہیں وہ ایسا بھی ہے نا, سنیے گا, ایسا بھی تو ہے کہ اپنا جو ڈرگ بیچتا ہے نا اس کا اصول ہوتا ہے کہ جو بیچتے اس کو یعنی وہ اپنے انجیکٹ نہیں کرتے, یعنی کہ ڈرگ ہے. ہاں, اینڈ دین میرا ایک اصول ہے, وی نیور ایور ڈسکس. ایک غلطی سے میں نے اپنی گاڑیاں دکھا دی تھیں, بٹ آئی ایم نیور گوئنگ ٹو ڈو دیٹ ایور اگین. کبھی ہم نے اس لیول تک نہیں آنا دیٹ ویئر وی ٹرائی ٹو گیٹ ویوز آؤٹ آف اپنی پرسنل چیز دکھانا. دی اونلی ریزن میں نے آپ کو 2 بزنسز بتائے تھے پبلکلی جو میں نے بتایا, سیکنڈ والی تو نکل گئی, میڈیا نے ریلیز کی نا, از بیکاز میرے ماموں نے مجھے کہا تھا, جب میں ان کو کہتا تھا نہیں یار پیسے کماؤ بڑی یہ ہے, تو نے کیا کھٹا ہے, زہا چائے والے نے کیا کھٹا ہے, تو میرے ماموں کہتے تھے یو آر ٹیکنیکلی سیئنگ کہ یو گاٹ ڈائمنڈز ان یور ہینڈ, آپ کے ہاتھ میں ہیرے ہیں, لیکن تمہیں دکھاؤں گا بھی نہیں, تھوڑی سی نا ایسے کرو اور ان کو جھلک دے دو. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ میں نے کہا تھا فلاں ویب سائٹ میری ہے, کیونکہ ہمیں پتا تھا 42,000 ہمارے یوزرس پاکستان میں ہیں, اور جب ہم نے کیا تو کامنٹس کے نیچے وہ ذات میں یہ آپ کی ہے, وہ یار لوگ ایسے تھے کہ میں نے کہا کہ اچھا پھر یہ میں نے کہا کہ یہ میری ویب سائٹ ہے, اور میں نے یہ کہا کہ یہ 3 اسٹوڈیوز میرے ہیں, ان میں 1 بلین پلس ڈاؤن لوڈز ہیں, اوکے, اور ویب سائٹ کا کہا اس پہ 1+ بلین وزٹرز آ چکے ہیں, اینڈ دونوں جب میں نے اناؤنس کیا نا تو دونوں چیزیں ویریفائیبل تھی. ویب سائٹ کے لیے آپ alexa.org پہ جاتے اور وہاں دکھا 700 بگیسٹ ویب سائٹ ان دا ورلڈ اور فلانا ٹنگا یہ سارا ہوتا. اینڈ جو اسٹوڈیوز ہیں ان کی آپ جا کے سونار سے یا وہ جو ایک اور ویب سائٹ ہے, آپ بہت سارے ٹولز ہیں جہاں سے آپ دیکھ سکتے, آپ ایکچوئل گوگل پلے اسٹور پہ جا کے دیکھ سکتے ہو کہ ان کے واقعی اس کے 300-400 ملین ڈاؤن لوڈز ہیں, اس کے 500 ملین ڈاؤن لوڈز ہیں ایکسیٹرا, اور یہ کمبائنڈ تینوں یہ اونلی اسٹوڈیوز 1 بلین ڈاؤن لوڈ سے آن گوگل پلے سے زیادہ ہیں, رائٹ. میں نے ابھی آپ کو ایپل کے اسٹیٹس نہیں بتائے, خواہ مارکیٹ کے نہیں بتائے, آپ کو میں نے امیزون مارکیٹ کے نہیں بتائے, بٹ دیٹ واز انف فار یو. یار 1 بلین ڈاؤن لوڈ کر سکتے تھے, کچھ نہ کچھ ہونا ہے. اچھا نہیں, ایک مسئلہ اور بھی ہے نا, سمجھدار کے لیے تو کسی کی بات ہی کافی ہوتی ہے, اس میں ڈیپتھ سے اندازہ کر لیتا ہے یہ بندہ کیسے نہیں. جس کو آپ نا پیسہ سارا دکھائیں گے نا وہ دیکھ کے بھی کہے گا رینٹ کا ہے, رینٹ کی گاڑیاں بنا چوری کی ہے, اور چھوڑے نہ تھے. میں نائی کے ساتھ بیٹھا ہوتا, آگے جناب میرے ابو کی بدخوئی ہو رہی تھی کہ فلاں جو ہے نا یہ باہر, ایک تو کسی نے کہا کہ یہ چرس بیچتے ہیں, دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ چیریٹی کے پیسے لے کے آ کے یہاں پہ چیریٹی کرتے ہیں. میں نے انکل کو نہ پکڑ لیا, میں کہا بھائی میرے ابو لگتے ہیں, وہ جو فلاں ہم نے اس شعبے میں ہم نے 1000+ آپریشنس کیے ہیں فی سبیل اللہ, میں نے کہا وہ میں نے کمائے ہیں, ٹھیک ہے, میرے والد صاحب نے, میں نے حق ڈال کے کمائے ہیں. خبردار, آپ کو کس نے بولا ایسے ہے؟ نہیں میں نے بس ایویں سنا. میں یعنی آپ اپنی ناکامیوں کا غصہ نکالتے ہیں لوگ اس طرح سے. اصل میں مسئلہ یہ ہے, کل رات کو نا میں نے ایک سرٹن ٹائپ آف ویڈیو نکالنا ہے, اور وہ چینل مجھے اچھا لگتا ہے. فجر کا ٹائم تھا, ہم لیٹ پہنچے سیالکوٹ سے واپس, تو میں نے کہا کہ ابھی میں سو گیا نا تو فجر نہیں پڑھنی ہوگی, تو آئی جسٹ ویٹ. جیسے ہی فجر ہوئی میں نے نماز پڑھی, فون کال قریب ہے, تو میں نے کہا یار یہ بھی پوسٹ کر دیتا ہوں, صبح تک رزلٹ آ جائے گا. صبح رزلٹ کیا, جب میں دیکھ رہا ہوں کہ ظاہر مجھے کامنٹس میں چاہیے, احمد دیکھ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کامنٹس میں, ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا واقعی وہ اسٹوڈیو ہمیں مل گیا یا میں کوئی ڈھونڈ رہا ہوں یہ ویڈیو کون بناتا ہے پاکستان میں. تو وہ بندے آ جاتے ہیں کہ آزاد بھائی ہم بھی بناتے ہیں, ہمارا بھی ایسا اسٹوڈیو ہے, ہمیں بھی یہ چیز ہے. اور نیچے ایک کامنٹ ہے, زہر چائے والا اس وقت جاگا ہوا ہے, ذرا یہ تو بتاؤ تو نے فجر کہاں پڑھی ہے. مزے کی کیا بات ہے کہ میرے بھی چھوٹے چھوٹے بھی بہن بھائی نا, میری بھی بازو پیدا ہو گئے ہیں. اس کے نیچے کسی نے کہا تو دس تو نے کدھر پڑھی ہے. کیا لوگ پتہ نہیں کیا یار, تجھے کیا غرض میں نے کہاں پڑھی ہے. اچھا مسئلہ یہ نا کسی کا دین چیک کرتے ہیں یہ لوگ, اپنا چاہے وہ پتہ ہی نہیں ان کو ہو, لیکن یہ زیادتی ہے. میرا ایک سوال یہ تھا کہ ماشاء اللہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, جس بندے نے 10 سال گزار لیے ہو نا زندگی میں کسی کام کے اندر, ایکسپیرینس اتنا اکٹھا ہو جاتا ہے کسی کی مینٹورشپ کر سکتا ہے وہ بندہ. اب آپ نے ماشاء اللہ کتنے سال میں بھی 2.5 ڈیکیڈس آپ نے گزار لی ہیں. یہ سارا گزارنے کے بعد آپ نے ٹریننگ سینٹر شروع کیا, آپ نے لوگوں کی مینٹورشپ کی. ان میں سے ٹریننگ سینٹر تو شاید بند بھی کیا آپ نے, شاید میرپور میں نہیں, اب سارے بند کر دیے بیکاز ہمیں اس سے بہتر چنگی چیز ملی ہے. اچھا کیا ہوا تھا, اچھا کیا کر رہے ہیں؟ سو پہلے ہم نے نا وہ جو کیے تھے دیر آر لائک جو ہم نے 20+ کیے تھے فری والے, اس میں کیا ہوتا تھا کہ یہ لوگ نا انہیں ابھی ایگزام ہو رہے ہیں, ابھی فلاں ہو رہا ہے, کیونکہ فری تھے نا, ہاں جی, اس کو ترجیح دیا کرتے تھے.
اس کو نہیں دیتے. وی وینٹ ٹو اسکولز, ہم نے ترلے کیے بھائی بچے آپ بھیجیں, ہم ٹرین کر دیں گے, ہم یہاں بس میں پی سی لے آئیں گے, کچھ کر دیں گے. ہم نے اسکولوں کے اندر لیبارٹریز بنائی. انہوں نے نا اس کا فائدہ نہ اٹھایا. میں نے کہا ٹیچرس کی سیلریز ہم دیں گے, پرنٹنگ جتنا پیپر جتنی انک آپ چاہتے ہو. میں نے اسکولس کے اندر جا کے کہا کہ یہ ہم نے لیب بنائی ہے, آپ ان کو ہفتے میں کم از کم ایک بار ایسا ہوم ورک دیجیے گا دیٹ دے ہیو ٹو ٹائپ اینڈ دے ہیو ٹو برنگ اٹ, اور پرنٹر سارا ہم دیں گے. یہ لوگ نہ مانے. پھر میرے ذہن میں آیا کہ اراؤنڈ جسٹ جب 2020 شروع ہوئی تھی اور 2010 ختم ہوئی تھی جنوری کا ٹائم, میں نے ایک ان کی جو بڑی والی لیب تھی نا جس کے ساتھ 7-8 رومس تھیں, میں نے اس کو سینٹر جو اس کو پیڈ کر دیا, باقی سارے بند کر دیے. جیسے ہی پیڈ کیا تو ٹھیک ہو گیا, کمال ہو گیا. جہاں مجھے اب جیب سے دینے پڑتے تھے وہ لوگ اپنے پیسے دے رہے ہیں, اور لوگ آ بھی رہے ہیں اور بڑھ بھی رہے ہیں, بیکاز وہ ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے نا, پیسے دیتے ہیں وہ پورے کرنے. وہ کیا. پھر ہم نے کہا کہ یار لوگ کراچی سے آ رہے ہیں, میرپور اور فلاں سے آ رہے ہیں, ہم ان کے شہر چلتے ہیں. سو وی وینٹ ٹو راولپنڈی. وہ بھی ٹھیک رہا. وی ورلڈ کلاس چیزیں بنائیں. ایک سینٹر ہمیں 8 کروڑ کا کاسٹ کیا. پھر ہم نے لاہور اچرا میں بنایا. بٹ اس کا کیا ہو رہا تھا کہ میرا پرسنل اس میں نا بہت زیادہ لگ رہا تھا, کیونکہ ایک جو سلیبس ہے میں دیکھ رہا تھا, ٹیچر ایوری تھنگ, کیونکہ کوالٹی مینٹین رکھنی ہے, ریزلٹس چاہیے ایکسیٹرا. نا یار یہ نہیں ہو سکتا. دا میکسیمم وی کین پروڈیوس ایئر از 11,000 بچے, اور ہم 6-7 ہزار جو ہے نا وہ پروڈیوس کر رہے تھے آن این اینیول بیسس. کچھ بھی نہیں ہے, قطرہ بھی نہیں ہے ان دس ہول, جہاں پہ ہمارے 100 ملین شاید بچے ایجوکیشن میں ہیں یا ہوں گے اوور واٹ ایور ٹائم پیریڈ. ہم نے کہا اس کو آن لائن کرتے ہیں. جیسے ہی آن لائن کیا, ہماری اس کا بجٹ تھا 3 کروڑ اینڈ 50 lakhs بھی ہم نے نہیں خرچا. اس کی میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہم نے 50 lakhs خرچا. 3 بندے اس سارے پروجیکٹ کو رن کرتے ہیں, وہ بھی آن اے پارٹ ٹائم بیسس. ان کی اور جابس بھی ہیں ود ان مائی ٹیم, لیکن پارٹ ٹائم رن کرتے ہیں. اینڈ فرسٹ ایئر وی گاٹ 4,03,000 یا 4,04,000 بچے تھرو اٹ. آن لائن از دا بیسٹ وے ٹو ڈو اٹ. اور ابھی میں نے اور احمد نے چیک کیا تھا 2 ہفتے پہلے, اینڈ 1,87,000 ابھی بھی وہ ریشو تھی آن این اینیول بیسس. میں کہا یہ مجھے چنگا ہے. ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ پتہ نہیں 7 مہینے کے اندر پھر سے رینیو کی. ہم نے جو پائتھن ہے وہ سال کے اندر یا ایسے رینیو کر دی. اور وی ہیو اے پلان کہ ایوری 2 ایئرس جو ہے نا اس کے اندر ہم سلیبس اپڈیٹ کریں گے. صرف وی این کا ایک سلیبس ہے وہ ہم اپڈیٹ نہیں کریں گے کہ وہ ہمارا سے زیادہ UK چلا گیا, اور اس کا 4 سال پہلے جو اس نے سلیبس بنایا تھا وہ آج بھی تگڑا ہے. بٹ ادروائز اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, اینڈ وہ فری میں ہے, جدھر مرضی سے سیکھو. اینڈ وہ سردردی ہماری گئی. اینڈ دا ریزن وہ 50 لاکھ بھی نہیں ہمارے لگے, کیونکہ یہ ویڈیوز جب ہم اس کی یہ جو ہم اپنی muft.pk پہ لگاتے ہیں وہی ہم یوٹیوب پہ پھینکتے ہیں. وہاں سے وہ ویڈیوز اکثر اتنا جنریٹ کر دیتے ہیں دیٹ دے پے فار دیم سیلوز. تو ہمارا جو لگا تھا وہ واپس آ جاتا ہے. غل مک گئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ لوگ اتنی ویڈیوز دیکھتے ہیں. ایک مثال چھوٹی سی, ہمارا کورس آپ نے شاید سنا ہوگا, غفران بھی آپ کے پاس آئے تھے. ہاں, یہ ہم نے چھوٹی سی چیز دی تھی پاکستان میں GBOB کے نام سے. اس سے 1 لاکھ بندہ سیکھ کے کمانا شروع ہو گیا. اب ہماری 7ویں نسل ہے اس سے. یہ مفت ہمارا کورس دستیاب ہے, 4تھی بار ریکارڈ کی جا رہا ہے, انتہائی ایڈوانس. میں قسم کھا کہہ سکتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو ہم پیڈ کورس میں کرواتے ہیں یہ چیزیں شامل ہیں اس میں. یہ لوگوں کو پتہ ہے. اگر میں آج ویڈیو کر دوں نا, فرض کیا کہ اتنے پیسے کماؤ 2 گھنٹے میں, اس کے ویوز سے اینڈ یو چور اینڈ یو لٹیرا اینڈ یو فلانا ٹنگا, ٹھیک ہے, اور اوپر سے آپ کہتے ہو کہ یہاں پہ آ کے میں مہینہ لگاؤں گا, میں کوئی بیوقوف ہوں, مجھے یہاں جانے دو 21 لاکھ روپیہ دینے دو اور 6 سال زندگی کے دینے دو, یہاں میں عقل مندی, مجھے ڈگری تو ملتی ہے, ڈگری تو ملے گی نا مجھے, یہاں آپ کیا دے رہے ہو 10,000 روپے میں, اوے تو بس لٹ گئے پاکستان. اچھا, جن کی بات کر رہے ہیں جن کو جا کے پیسے دینے ہیں, ان کی 2 لوگوں کی ایگزامپل سنیں ذرا. میرے پوڈ کاسٹ میں ایک دیہاتی شخص آئے, وہ ہیں جتوئی علاقہ سندھ میں, ریموٹ ایریا ایک, وہاں سے بندہ آیا, اتنا دیسی بندہ جو 25 کلومیٹر دور کہیں گیا دوست سے ملنے کہ میں قرآن پاک آن لائن پڑھانے کا پوچھوں, بڑا غریب تھا. تو دوست کہیں کر رہا تھا GBOB. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کا بڑا فنی سا اندازہ کہتا ہے میں سائٹیں ایسے اوپر کرتا ہوں گوگل پہ. خیر اس بندے نے نا میرا نام کورس یاد کرتے کرتے گھر پہنچا تو بڑی مشکل سے کرتے کرتے اس نے سیکھ لیا, پیسے کمانے شروع کیے. اب اس کا بچہ نا سافٹ ویئر یونیورسٹی میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہے یونیورسٹی آف خیپور میں. وہاں پہ جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے نا, انہوں نے کافی بنا کے اس بچے سے اس سے کہا کہ بیٹا تم مجھے بھی سکھا دو. ایک بچہ میرا جس کی میں اب ماہانہ آمدن ہے اس کی 6 سے لے کر تو 10 ملین تک اس کی آمدن ہے. ماشاء اللہ. یہ بچے کی ایج 23 سال ہے.
اس کے ایچ او ڈی کو 1 سال لگا ہے اس بچے کو یہ مناتے ہوئے کہ یار میں نے بھی سکھا دے یار دیکھو نا جو استاد جو سکھاتا ہے نا تو اس کا نا پیسوں سے نہیں ہوتا، تم مجھے سکھا دو برابر کر دیں گے اب یہ کیا کر رہے ہیں لوگ جن کو جا کے پیسے دے رہے ہیں نا، ان لوگوں کے پاس ہی میں کہتا ہوں یہ وہ جن ہے بوتل کا، جب باہر نکلے تو آپ اسے کہتے ہیں میری کوٹھی بنا دو، تو کہتا ہے حکم میرے آقا، تو آپ نے کوٹھی کہہ دی، وہ کہتا ہے حکم کر بکواس نہ کر، اگر میں اس قابل ہوتا تو میں خود بوتل میں رہتا. ایگزیکٹلی. دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں کہ ہمارے فری GBB کورس جو کہ یوٹیوب پہ دستیاب ہے، اس سے ہزاروں لوگ آن لائن سیکھ کر پیسے کمانا شروع کر چکے ہیں، اور یہ ایک اتنی بڑی تعداد ہے کہ اب پاکستان میں ہمارے شاگرد ہی آگے یہ کورس کرواتے ہیں یا پھر ہم کرواتے ہیں. جو بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں ہمارے شاگردوں میں سے ہی ہیں. اگر آپ یہ کورس ہماری نگرانی میں کرنا چاہیں گے تو ہمارے ادارے میں لاہور میں آ کر یہ کورس کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے گھر سے بیٹھے زوم پہ یہ کورس کر سکتے ہیں. ان دونوں قسم کے کورسز کی فیس ہوتی ہے. آپ کو اگر ساری معلومات چاہیے تو معلومات کے لیے نیچے دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کو ساری معلومات مل جائیں گی کہ نیکسٹ کورس کب شروع ہوگا، نیکسٹ جو بیچ ہے کب شروع ہوگا، کتنی فیس، کتنا ڈیوریشن اور سب کچھ. اگر آپ نے انگلش تھوڑی بہت لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور بیسک کمپیوٹر آتا ہے، آپ یہ کورس کر سکتے ہیں. آپ یہ کورس کر کے آن لائن پیسے انشاءاللہ بہت جلد کمانا شروع کر دیں گے. کورس کرنا چاہیں لازمی رابطہ کیجیے گا. اچھا مجھے ایک جانے سے یہ ہماری آخری جو چیز میں بیچ میں لگا دوں، مجھے بہت کوفت آتی ہے ود ریگارڈس ٹو پاکستان. میں نے کہا تھا شروع میں کم علمی کی وجہ سے یا شاید انگریزی ان کی مادری زبانی ہے، ان کو فرق نہیں پتہ بٹوین ایجوکیشن اینڈ اسکل. پاکستان میں ایک نئی موومنٹ نہیں ہے، پتہ ہے ہمیں فٹافٹ فوجی بنانے تھے، ڈاکٹر بنانے تھے، انجینئر بنانے تھے، جی VA بنانے تھے. یہ بار بار اسکیمس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. مجھے آزاد بھائی میں نے یہ کورس کیا، مجھے کلائنٹس نہیں مل رہے. یہ کبھی چیز سمجھتے نہیں ہیں کہ میں حل کیا کرنے جا رہا ہوں. آئی ہیٹ دیٹ. اتنے جاہل ہیں یہ کہ یہ کچھ کرنے نکلتے ہیں اور پہلے ایویلیویٹ نہیں کرتے میں کرنے کیا جا رہا ہوں، کیوں کرنے جا رہا ہوں، کس کا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں. وہی بھی وقوفی ڈگری والی ڈگری کر دی، عجاب کوئی نہیں. شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں بھائی تو نے کون سا مسئلہ حل کرنے کے لیے 6 سال وہاں لگائے ہیں. 6 سال میں 6 سال کسی زندگی نے کسی بندے نے یار پیسٹری میں لگائی ہو تو دنیا کا بہترین شیف مانا جاتا ہے. کوئی بندہ 6 سال لگانے لگ پڑے گارمنٹس میں تو فیشن ڈیزائنر مانا جاتا ہے. بس اسی 6 سال میں ہم نے M.Com B.Com فلانا کام ٹنگ ٹونگ کیتا. ٹھیک ہے. آپ کے نا ٹائم کا ایشو مجھے نہیں پتا. مجھے اگلا لیکن اگر انٹرویو تک پہنچنا ہے اور 9 بجے ان کو دیے تھے. یس پبلک ٹی وی کلوزنگ کر رہے ہیں. یس وی ہیو ٹو. مزہ آ رہا تھا. اب لاہور میں جب یہ پائیں ٹائم ہونا تو ہم دوبارہ بیٹھیں، یعنی کہ یہ باتیں انتہائی عقل والی ہیں اور یہ مزہ آتا ہے سننے کا. اور مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ جن کو ہم سنا رہے ہوتے ہیں نا، ان میں سے 1% لوگ ہوں گے یہ والے جو سمجھتے ہیں. یعنی ہم انہیں کہتے ہیں بھائی، میں کہتا ہوں میں نے کل کہا تھا پڑھانا کیوں ضروری ہے بچوں کو. اب بتائیں مجھے، نہ پڑھائیں بچے کو، آپ بچے کی بنیادی ضرورت پوری کر دیں، اس سے کہ کمائی کے قابل ہو جائے. وہ کسی بچی کے گھر میں لے کے آئے گا نا، اسے پال لے گا. اس سے جو بچے ہوں گے ان کو پال لے گا. لیکن صرف علم سے کیا ہوتا ہے. ایک ہمارے یوٹیوبر دوست ہیں، یہ ایک نا اسکول کی ٹیچر تھے، تو ان کی جو سیلری تھی نا، تو میں نے ان سے کہا آپ جاب چھوڑی کیوں نہیں دیتے، گورنمنٹ جاب ہے. تو میں نے ان کو ایک دن کہا کہ اب دیکھیے آپ کی 1 ماہ کی آمدن کے پاس ہے آپ کی ٹوٹل جو سال کی سیلری ہوتی ہے. انہوں نے کیلکولیٹ کیا تو کہتے ہیں یار میں نے تو ریٹائرمنٹ تک جو کمانا تھا 1 سال میں کما لیے. بڑا طریقے سے جاب کٹ کی ہے، ہیپی جی رہے ہیں وہ الحمد للہ. لیکن پھر بھی میں نے ایسے میرے ایک بچہ جانتا تھا جو 6 لاکھ مہینے کا کما رہا تھا، اور وہ مجھے کہا یار میری امی کو پلیز سمجھائیں میں یہ گورنمنٹ جاب چھوڑوں. اس کی جاب تھی پتہ نہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یا کسی ڈپارٹمنٹ میں تھی، اور میں نے ان کے تو کو 6 لاکھ مہینے نہ کمانے لگ گیا ہے وائل ہی از ڈوئنگ دیٹ فل جاب. اگر وہ چھوڑ دے، نہیں یہ گورنمنٹ جاب ہے اور جی گورنمنٹ جاب ہے، لائک سمجھ نہیں آتی. آزاد بھائی فوڈ فار تھاٹ دوں تھوڑی سی. یہ اپنی جگہ یہاں پہ ہماری دیکھی ہے، فی الحال نہیں دیکھی، چل گئی ہیں، آپ چاہتے ہوئے توڑ دیں گے. اچھا یہاں پہ چند بچے ہیں، ہر بچہ ہمارے پاس جو ٹیم میں ہے نا، یہ بچہ پہلے کام کرنا سیکھا ہے میٹرک انٹر کے پاس. اس کے بعد اس نے یہاں پہ جاب کرتے کرتے ڈگری کی ہے. اور آپ کلائنٹ چیک کیجیے گا ہمارے ایسیم رش ٹھیک ہمارا کلائنٹ ہے. ہاں $135 مہینے کا کم وقت لیتا ہے. اس کی SEO کیک ہم بنا رہے ہیں اس بار. ایسیم رش کے لیے کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ یہ ہم کیا کرتے ہیں، SEO کیک بنا رہے ہیں. اس کی جو ایکسٹینشن تھی نا اس بار وہ کام ملا، اگلا اس کا کام آ رہا ہے. آپ اس کی ایکسٹینشن آپ بنا رہے ہیں؟ یہاں مر رہی ہے نا ماشاءاللہ. فلپا زندہ باد. بینزنگا نہیں پتا، وہ بڑی مشہور ہے نا. زنگا پتا ہے، بینزنگا نیوز والی بڑی ایک BBC ٹائپ نا ایسے ہے. اب دیکھیں گرامرلی، زندہ باد سارے جانتے ہیں.
یہ بچے وہ کام یہاں پہ کر رہے ہیں جن بچوں کی تعلیم کوئی آئی ٹی گریجویٹ نہیں تھے. انہوں نے تو آئی ٹی گریجویشن اس لیے کی ہے کہ باہر ہاں جی رشتہ تو ماں باپ. ہاں جی. اب کیسا ایسے کمال ہے. یعنی یہ بچے آپ اندازہ کریں, میں ایک جاب کر رہا تھا, اس جاب پہ میرا نا ایک پرسنل پی اے تھا, وہ پی این تھا میرا جی. اس نے چونکہ باہر رہنا نا آپ کے ڈور کے باہر پاس پاس آتا ہے, باہر تو کلوز ہوتا ہے آپ کے باقی کی نسبت. میرے کان میں کہتا ہے سر مجھے نا پروگرامنگ سکھا دیں. آزاد بھائی شکرگڑھ کے دور سے ایک وہ جگہ تھی گاؤں, وہاں سے بچہ آیا اور مجھے اس کا خوف تھا بچہ گم نہ جائے. میں نے اس کو روزانہ پرنٹ کر کے دینے کا کیا لے کے آؤ باہر سے, اور میپ بھی. تو میں نے اس بچے کو کہا ٹھیک ہے بیٹا کر لو. پچھلے 10 سال سے پروگرامنگ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. جنہوں یہ 2 چیزیں یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں, اینڈ ہمارے بار بار ایسی کبھی نہیں ہونے. یہ جو پی این والی کہانی ہے میں ہر بار سن چکا ہوں, ریحان اللہ علیہ سے سن چکا ہوں, آپ سے سن چکا ہوں. وہ بندہ آتا ہے کیا بن کیا جاتا ہے, نمبر 1 کیونکہ کر رہا ہوتا ہے نا, اینڈ نمبر 2 میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم جیت رہے ہیں. وہ جو ہوتا ہے نا اسکیل وہ ہماری طرف بھاری ہو رہا ہے ان ٹرمز آف جابس. ایک سسٹر تھی, انہوں نے کراچی کی بہت بڑی یہ جاب ایجنسی رن کرتی ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ سی وی مانگی جاتی تھی. رائٹ ناؤ لوگ سی وی نہیں مانگتے. یہ اٹس لائک 50% سے زیادہ ہماری طرف ہو گیا. کہتے ہیں کام ہے. پھر ہمارے یہ عثمان آصف صاحب ڈیو سنگھ کے, ایک زمانے میں نے ان کے ساتھ وہ ویڈیو بنایا, آن ریکارڈ وہ ڈگری کے حق میں تھے. میں نے ان کا ویڈیو دیکھا مہینہ پہلے, وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں ڈگری نہیں چاہیے, ہمارا ٹیسٹ پاس کرو تو کرو. اینڈ یو نو واٹ, ہمیشہ آپ نے بھی کہا کہ میں آپ کے لائک وی وانٹڈ ٹو ہیو اے ٹاکرا بٹ ایونچولی وی آر تھنکنگ دا سیم. آزاد چائے والے کی اللہ نے ایک عزت ایسی دی ہے, اللہ تکبر سے بچائے. میرا کوئی دشمن ہی نہیں ہے. جو دشمن شروع بھی ہوتا ہے نا, بعد میں وہی کہتا ہے یار, وہی جس بچے نے کہا تھا کس کو سمجھ آ گئی ہے. لوگ میں کوئی راکٹ سائنس یا کوئی ایسی نہیں, اتنا سمپل کانسیپٹ ہے بھائی, تعلیم حاصل کرو. تعلیم کا رستہ بدل گیا نا, رستہ بدل گیا. اینڈ لیکن تعلیم حاصل کرنا روکنا نہیں ہے. یو ٹاکڈ اباؤٹ اٹامک ہیبٹس کی جو بک ہے زندہ آباد. آئی لسن ٹو دیز آن میں پڑھتا نہیں ہوں, وقت نہیں ہوتا, بٹ ان دا بیک گراؤنڈ چل رہی ہوتی ہے. when I'm traveling with بچے اور بات ہے, جب میں اکیلا ٹریول کر رہا ہوتا ہوں always listening to these books and یہ مجھے ہمیشہ ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنی مرضی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے آزاد بھائی بہت شکریہ. میرا دل کرتا ہے اگر 10 گھنٹے بیٹھے ہیں ہم 10 گھنٹے باتیں کرتے جائیں, لیکن آپ چونکہ مصروف ہیں تو میری خواہش ہے اگلا موقع پھر ملے, ہم باتیں کریں مزے کی انشاءاللہ. میں دوستوں ایک بات آپ سے کروں, آزاد بھائی جو باتیں کرتے ہیں نا, میں ان کی ایک جملے کے اندر بتاؤں گا آپ کو. جس ملک کے اندر لوگ قرآن پاک یاد کرنے والے کی تعظیم کرتے ہیں, اس پہ عمل کرنے والے پہ نہیں کرتے, اس کی تعظیم نہیں کرتے. اس ملک میں قرآن پاک سے لے کر ہمارے یہاں پہ سارے سلیبس تک یاد کرنے پہ زور ہے. یہ عمل کرنے والی چیزیں تھیں, رٹا لگانے والی چیزیں نہیں تھیں. تو یہ رٹا نو والا جو سین ہے, نو رٹا, یہ میں بھی آزاد بھائی کے ساتھ ہوں. آپ نے جتنے میرے حصے کی گالیاں پہنچانے کو پہنچا لیجیے گا, لیکن یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے. ہر وہ بات جس سے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا, ہمیں اس کا بیکلیش تو لازمی آئے گا. لیکن چونکہ ہمیں یہ سمجھ آ چکی ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے. دوستو اللہ آپ کا حامی نصر ہو, آپ سب کو یہ ساری سمت ٹھیک کرنے کا موقع دے, آپ کے والدین کو, آپ کے دوستوں کو, آپ کے ٹیچرز کو. اور یہ سب سمجھیے, ایک لفظ جو پڑھی کر کے دیکھیے. اللہ حافظ.